تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اس کی شرارت سے بھرپور آواز ہلکی ہنسی کے ساتھ ابھری، ساتھ ہی پورے گروپ کی کھلکھلاہٹیں بکھر گئیں۔ اس کے قدم ذرا سے ٹھٹکے اور ہمیشہ کی طرح اس کا اعتماد فضا میں دھوئیں کے غول کی طرح گم ہونے لگا۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑی کتابیں کچھ اور مضبوطی سے بھینچ لیں۔ لامحالہ یہاں سے گزرنا ہی تھا۔ وہ پورا گروپ کلاس کے سامنے کی راہداری میں جمع کھڑا تھا۔ پوچھو نہ ارک رخساروں سے، رنگینی حسن کو بڑھنے دو، سنتے ہیں کہ شبنم کے قطرے پھولوں کو نکھارا کرتے ہیں۔ اس کا چلبلا پن اس کے اعتماد کی دیوار کو گرتا دیکھ کر اور بڑھ گیا۔ اس کے شفاف چہرے پر چمکتا پسینہ بہت واضح تھا۔ اکٹھے 10-12 لڑکیاں جمع تھیں اور سب کی نگاہیں اس پر جمی تھیں اور ساتھ ہنسی کی جھنکاریں بھی بج رہی تھیں۔ صبر کا گھونٹ پی کر وہ سر جھکا کر فرما بردار شاگرد کی طرح کلاس روم میں چلا گیا۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس کا اس گروپ سے سامنا ہو ہی نہیں، مگر واہ قسمت، اس گروپ کی لیڈر انوشا احسان اس کی فرسٹ کزن بھی تھی۔ اس سے اس کا روز و شب کا ساتھ تھا۔ وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتی تھی اس کا مذاق اڑانے کا۔ حالانکہ اس کے خیال میں اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ خاصا خوبرو تھا۔ اس کے قد کاٹ سے بھی بھرپور مردانگی جھلکتی تھی۔ ہاں، بس اس کی زندگی میں لڑکیوں کی رنگینی کی آمیزش نہیں تھی۔ وہ اس شراب اور اس کے نشے سے شاید خوفزدہ رہتا تھا۔ اس کا بچپن بڑا تمیزدار گزرا تھا۔ اس کی نوجوانی بڑی پاکیزہ گزر رہی تھی، اور اس عمر میں پہنچ کر وہ لڑکیوں سے یوں دور بھاگتا جیسے وہ فضا میں لہراتی ہوں جو موقع پا کر اسے چمٹ جائیں گی۔ خاص کر بے باک شوخ و شنگ لڑکیوں سے وہ کوسوں دور بھاگتا تھا۔ وہ بڑا مست ملنگ، اپنی ذات اپنی کتابوں میں گم رہنے والا لڑکا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی عادتیں اس کی کزن انوشا کے لیے کھٹی میٹھی گولیاں بن کر رہ گئی تھی، جسے وہ خوب مزے لے کر چوستی، اس پر تبصرے کرتی اور خوب مذاق اڑاتی۔ وہ فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا، تب تک تو سب ٹھیک رہا، ان شرارتوں کو نظر انداز کرتا رہا، مگر اب عمر کے ساتھ تعلیم کے مدارج پہ طے کرنے کے بعد اسے اپنی ہتک کا احساس شدید ہونے لگا تھا۔ وہ کالج میں تو اسے خاصا بدنام کر چکی تھی۔ لڑکے بھی اس پر کبھی فکرے اچھال دیتے، خود اس کے دوست بھی چڑھ کر کہتے، یار غزنی تم مرد کے بچے ہو یا نہیں؟ یار اتنی اچھی شکل و صورت ہے اور تو ہے کہ کسی کو لفٹ ہی نہیں دیتا۔ شکر ہے میں مرد کا بچہ ہوں، شیطان کا نہیں، وہ عابد ہاشمی کو کبھی کبھی چڑھ کر جواب دے دیا کرتا، اور وہ کہا مار کر رہ جاتا۔ کوئی آسیب ہے اس حسین شہر پر، شام روشن ہے لیکن سہانی نہیں۔ یہ انوشا احسان ہی تھی جس نے اسے اچھا خاصا موضوع بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اس گروپ پر لعنت ملامت کر کے آگے بڑھ جاتا، مگر وہ تو گھر میں بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہ آتی۔ مگر اتنا تھا کہ گھر میں اس کے سب حمایتی تھے، سب سے بڑی دادی، پھر مما، چچا جان اور چچی بھی کبھی کبھار بیٹی کو ہی ڈانٹ دیا کرتی۔ مگر وہ کب باز آنے والی تھی؟ کھانے کی میز پر مرچ مسالے کے ساتھ اس کے شرمیلے پن اور پارسائی کے قصے یوں بیان کرتی کہ کبھی کبھی تو اسے خود اپنی پارسائی سے شرمندگی محسوس ہونے لگتی۔ پارسائی نیک چلنی کسی گالی کی طرح لگنے لگتی۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا وہ آج پھر اس کی راہ میں آئی تھی، مگر مخاطب اس کی وہی چھچھوری دوستیں تھی۔ راہداری کی دیوار سے لگی دونوں ہاتھ بغلوں میں دبائے، کندھے پر بیگ جھول رہا تھا اور منہ میں چنگم تھا۔ ایک لمبی داڑھی والا بزرگ سفید چوکا پہنے ہاتھ میں تسبیح لیے سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ گلے میں 2-3 تسبیح نما مالائیں لٹک رہی تھی، بال کھچڑی سے تھے، پیر میں چپل لتاڑ۔ وہ میرے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہائے انوشا، پھر تو چیخ مار کر اٹھ گئی کیا؟ عدیلہ نے پوچھا تو بس ارنفی میں ہلا کر چوئنگم کا پٹاخہ پھوڑتے ہوئے بولی، نہیں، بلکہ میں تو اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور انتہائی عقیدت سے کہنے لگی، محترم آپ تو کوئی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ معلوم ہو رہے ہیں، میری کچھ پریشانیاں ہیں، کیا آپ انہیں سنیں گے؟ میں نے یہ کہہ کر سر اٹھایا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا؟ وہ سب ایک ساتھ چلائیں۔ غضنفر نے تھوک نگلا اور اپنا چشمہ اتار کر رومال سے پونچھ کر پھر آنکھوں پر چڑھا لیا اور 2 قدم آگے آ کر کھنکھاڑتے ہوئے بولا، ایکسکیوز می، مجھے اندر جانے کا راستہ دیجیے گا۔ اس نے سر جھکائے عدیلہ کو مخاطب کیا تھا کہ وہی دروازے پر پھیل کر کھڑی تھی۔ اس کی آواز پر وہ ذرا سا اچھلی، جو سراسر ڈرنے کی محض ایکٹنگ تھی، پھر اسے متبسم نظروں سے دیکھتے ہوئے ذرا سا کھسکی۔ اس مختصر جگہ سے گزرنا غضنفر کے لیے امتحان ہی تھا، مگر وہاں مزید ٹھہرنا بھی ضبط اور صبر کے گرما گرم جھلستے گھونٹ ہی پینا تھا۔ وہ اپنی فضول گوئی کا شوق خواب کے نام پر پورا کر رہی تھی۔ ہاں بتاؤ نا، کیا ہوا؟ کوئی بم بلاسٹ ہو گیا کیا؟ لڑکیاں دیکھ اسے رہی تھی اور اصرار انوشے سے کر رہی تھی۔ تجسس سے زیادہ ہنسنے کا دل چاہ رہا تھا۔ جانتے تو تھیں انوشا گپ پھانک رہی تھی، سب اس کی عادت سے نہ صرف واقف تھیں بلکہ خود بھی ایسی بد عادتوں میں مبتلا تھے۔ کہیں یہ بزرگ وہ والے تو نہیں تھے؟ عرفانہ چمک کر پرخیال انداز میں بولی، کمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہو سوئے میں خانہ، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں۔
اور جیسے ہر طرف ان سب کی کل بکھر گئی، وہ کلاس روم میں جا کر آخری روم میں بیٹھ کے اور فائل کھول کر اپنے اسائنمنٹ مکمل کرنے لگا۔ شکر ہوا کہ پروفیسر زبیر جلد ہی کلاس میں آ گئے اور وہ پورا ٹولہ شرافت کا چولا پہن کر اپنی اپنی سیٹوں پر براجمان ہو گیا۔ علم و فن کے دیوانے عاشقی سے ڈرتے ہیں، زندگی کے خواہاں ہیں زندگی سے ڈرتے ہیں۔ فل والیوم سے اس کا سی ڈی پلیئر بج رہا تھا اور اس کے اعصاب منتشر ہو رہے تھے۔ توبہ اور جوانی میں اے خمار کیا کہنا، لوگ آپ جیسے ہی متقی سے ڈرتے ہیں، زندگی کے خواہاں ہیں زندگی سے ڈرتے ہیں۔ صرف پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی تو وہ کتاب بند کر کے کچھ دیر لیٹ جاتا، مگر وہ تو اسے ذہنی طور پر ڈسٹرب کر رہی تھی، جانے کہاں کہاں اسے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایسی کیسٹ لاتی اور اسے سنانے کو آواز بھی تیز رکھتی۔ لیونگ روم میں بڑی پھپھو اور چھوٹی پھپھو دونوں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھیں۔ عموماً وہ ہر اتوار ضرور آتی تھی اور ایسے میں انوشی کی بدتمیزیاں عروج پر پہنچ جاتی تھیں۔ وہ ان سب کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں لگ کر بھی اسے تنگ کیے بغیر نہ رہتی۔ فضول قسم کی موویز دیکھی جاتی، گانوں پر کھلے عام اور بے ہنگم تبصرے کر کے خوب ہنستی۔ آئس کریم بار جایا جاتا اور ٹیرس پر ٹھٹھے لگاتے ہوئے اطراف کے گھروں میں تانگ چھانگ کے ساتھ انہیں تنگ کرنے کے لیے لیچی کے بیج پھینکے جاتے، مونگ پھلیوں کے چھلکے، کبھی کینوں کے چھلکے سڑک پر گزرتے لوگوں پر مارے جاتے۔ نیچے لان میں بیٹھی بڑے لوگوں میں ایک دادی ہی تھی جو اس نسل کی حرکتوں سے نالاں تھی اور انہیں وقتاً فوقتاً ٹوکتی نظر آتی۔ علم و فن کے دیوانے عاشقی سے ڈرتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا، آواز کے شور کے ساتھ وہ پورا ریلا بھی اندر چلا آیا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ کوئی پیغام نہ دعا ہے کوئی، اس قدر ہم سے ہے خفا کوئی۔ فیضان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور اس کے رائٹنگ ٹیبل کی ٹاپ پر ذرا سا ٹک گیا۔ تم شعر ضائع کر رہے، انہیں خفا کا مفہوم بھی نہیں پتہ۔ انوشا نے اس کی کرسی کی پشت پر دونوں ہتھیلیاں جما دی اور ہلکے سے ہنسی۔ خیر اب ایسی بات بھی نہیں ہے، محبت کا نہ صحیح، خفا ہونے کا مطلب تو جانتے ہی ہوں گے، نائلہ نے کہا، پھر غضنفر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیوں غزنی بھائی؟ غضنفر کو اپنی کن پٹیاں سلگتی محسوس ہونے لگیں، وہ کتابیں سمیٹ کر کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے بارے میں خود اتنا نہیں جانتا جتنا یہ شاید میرے بارے میں جانتی ہیں۔ اس نے انوشے کی طرف اشارہ کیا۔ خاصے اعتماد کا مظاہرہ تھا۔ انوشے بھویں اچکا کر دیکھنے لگی، پھر مسکراتے ہوئے اس کی وسیع بیڈ پر پھیل کر بیٹھ گئی۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی ہے کہ کوئی تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ میرے معاملے میں ایسا ہوتا تو میں اپنی خوش نصیبی پر فوت ہی جاتا۔ واہ کیا لک ہے، ایک حسین لڑکی تمہیں تم سے زیادہ جانتی ہے۔ فرحان اس کی کرسی پر خود اطمینان سے پھیل کر بیٹھتے ہوئے جیسے اسے رشک آمیز نظروں سے دیکھنے لگا، پھر انوشا کی طرف دیکھ کر ایک طویل سانس لبوں سے آزاد کرتے ہوئے بولا، اس کو کچھ تو بنا دیا ہے تم نے، تھوڑا سا دھیان دے کر۔ کمرے میں سب کے مشترکہ ہنسی بکھر گئی، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ لو اسے کیا ہوا؟ فیضان نے آنکھیں پھیلا کر دروازے کو دیکھا۔ شرما گیا بچہ۔ فرحان ابھی تک ہنس رہا تھا، پھر انوشے کی طرف دیکھا۔ تمہارے تو ذکر سے بھی یوں بھاگتا ہے جیسے میرا ذکر ہی ان متقی صاحب کا وضو توڑ دے گا۔ وہ دامن جھاڑ کر بیڈ سے اتر گئی، اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا، پھر سر جھٹک کر ہنسنے لگی۔ لوگ ان جیسے ہی متقی سے ڈرتے ہیں یار، یہ زیادتی ہے۔ رابعہ نے پہلی بار اپنی زبان کو زحمت دی تھی۔ جب وہ اس ٹائپ کا مذاق پسند نہیں کرتے تو کیوں تم لوگ تنگ کرتے ہو؟ ایک شریف اچھے خاصے مہذب اور نیک انسان کو خواہ مخواہ میں تنگ کرنا، مذاق کا نشانہ بنانا، اس کی پارسائی کو لطیفہ بنا دینا، دس از ناٹ فیئر یار۔ اس کے ملامت بھری نظریں خصوصاً انوشے پر تھیں۔ فیضان تو کسی آ کر کمرے سے نکل گیا، فرحان بھی کچھ بیزار سا ہوا اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ انوشے البتہ ڈھیٹ بنی اس کی رائٹنگ ٹیبل پر سجی کتابوں کو بے مقصد ادھر ادھر کرتی رہی، پھر ذرا سا چہرہ موڑ کر ابرو جھکا کر زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، تمہارا بڑا دل آ گیا اس زاہد خشک پر۔ وہ میرا کزن ہے، فیور کرنا کوئی بات نہیں ہے۔ رابعہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں کزن، ویسے سجن بھی بنا سکتی ہوں، یہ بھی معیوب بات نہیں ہوگی۔ انوشے بےہودگی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ تب کر کھڑی ہو گئی اور جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ گھر میں صدرا آپی کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا تھا۔ کئی سالوں بعد پہلی خوشی تھی۔ بڑے چچا یعنی غضنفر کے باپ کے انتقال کے بعد کئی سال سوگوار گزرے تھے۔ صدرا کی شادی چند سال پہلے ہی ہونے والی تھی، مگر چچا جان کے موت کے بعد دادی لمبے عرصے تک بیمار رہیں اور جب روبہ صحت ہوئی تو اس کا منگیتر اسپیشلائزیشن کے لیے باہر چلا گیا اور یوں 2 سال اور نکل گئے۔ سو اب راحیل ویلا میں یہ بڑے عرصے بعد خوشی آئی تھی، سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ بازاروں کے چکر سے فراغت کے بعد رات کو ڈھول لے کر بیٹھ جانا، ہنسی مذاق، پھر دن بھر سوتے رہنا، ساری روٹین یکدم چینج ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے میں غضنفر سخت قسم کے مشکل میں گرفتار تھا۔ اس کا کمرہ چھین لیا گیا تھا، وہاں لڑکیوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ چونکہ انوشے اور صدرا کا مشترکہ کمرہ وقتی طور پر صدرا کی ملکیت بن گیا تھا، اس کی شادی شدہ سہیلیاں اور کزنز لڑکیاں اس کے ساتھ چپکی رہتی اور اس کمرے سے کنواری لڑکیوں کو ٹال کر کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر نکال باہر کرتی۔ لڑکوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا،
انہیں لاؤنج میں، لابی میں، حتیٰ کہ راہداری میں جہاں جگہ ملتی وہ اپنی نیند پوری کر لیتے، مگر غضنفر ہچکچاہٹ کا شکار رہتا۔ ایک تو اسے تنہائی میں سونے کی عادت تھی، اور دوسرے وہ دیکھتا لڑکے بے فکری سے ٹراؤزر اور بنیان میں صبح دیر دیر تک اینٹتے رہتے اور کام والی ملازمائیں ان کے اوپر سے گزر جاتی۔ لڑکیاں بھی انہیں کراس کرتی، ادھر ادھر اپنا کام نپٹاتی، کبھی وہیں بیٹھ کر ناشتہ نوش فرما رہی ہوتی اور وہ کوفت کا شکار ہو جاتا۔ تم میرے کمرے میں آ کر سو جایا کرو غزنی، دادی اسے اسٹور سے برآمد ہوتا دیکھ کر بولی۔ اس کے بغل میں تکیہ اور کندھے پر چادر پڑی تھی، جسے وہ ایک طرف ڈال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، مگر واپس لوٹ آنا پڑا۔ وہاں کوئی محترمہ اپنے بچے کو پوٹی پر بٹھائے خود چھوٹی چچی سے گفت و شنید میں مصروف تھی۔ حد ہو گئی، یہی جگہ ملی تھی تبصروں کے لیے۔ وہ صبر کے گھونٹ بھر کر ناچار صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرے کمرے میں تو تمہاری دونوں پھپھیاں ہی سوتی ہیں، ان سے کیا پردہ تمہارا؟ اچھا اب سو جاؤں گا، اس نے دادی سے بحث مناسب نہ سمجھی اور سر ہلا دیا۔ ناشتہ کیا تم نے؟ بڑی چچی اس کی فکر میں چلی آئیں۔ یہ ناشتہ بھی چھپ چھپا کر کرتے ہیں چچی، کہیں ہم لڑکیاں ان کا کھانا بھی حرام نہ کر دیں۔ وہ کسی قریبی صوفے سے انگڑائی لے کر اٹھی تھی، نیند کے خمار میں ہونے کے باوجود زبان چلائے بغیر نہ رہی۔ وہ سٹ پٹا کر صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز فٹنگ والی قمیض میں بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے سنوارتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ شلوار کے پائنچے اوپر تک اٹھ رہے تھے، اس سے گوری گوری نرم و نازک پنڈلیاں جھلک رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کی اس طرح کی لاپرواہ طبیعت سے سخت بیزار تھا۔ اس سے رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ خاندان کے لڑکے ابھی تک لاؤنج کے قالین پر لیٹے تھے، کچھ جاگ رہے تھے، وہ بھی کسل مندی سے پڑے تھے۔ تم چپکی بیٹھی رہو، میرے بچے کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہو۔ دادی نے وہیں سے اپنی چپل اچھالی تھی، پھر آہستگی سے نظر بچا کر اپنے تخت پر رکھی چادر بھی اس کی طرف پھینکی۔ میری عمر اب بچوں کے پیچھے پڑنے کی تو نہیں ہے دادو۔ اس نے دادی پر گویا احسان کرتے ہوئے چادر کندھے پر ڈالی اور صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ لینن کی سیاہ شلوار پھسل کر نیچے آئی، یوں چاند جیسے پنڈلیاں سیاہی کے اندر گم ہو گئیں۔ اس نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ دادی کا ہاتھ دوسری چپل کی طرف اٹھتے دیکھ کر وہاں سے بھاگ لی تھی۔ نہ لحاظ نہ شرم ہے اس لڑکی میں تو۔ سدھرا بھی اس کی بہن ہے، مجال ہے جو بے ضرورت کوئی لفظ بھی منہ سے نکالتی ہو۔ اس کا تو بابا آدم ہی نرالا ہے۔ دادی کتنی دیر بڑبڑاتی رہی اور وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا۔ کوئی تو اسے کھلے عام بدلحاظ اور بے شرم کہہ سکتا تھا۔ مہندی والے روز وہ باہر شامیانے میں جانے کے بجائے اندر ہی رہا۔ اسے ایسے زنانہ فنکشن سے رغبت نہیں تھی، نہ اسے بے مقصد ہلڑ بازی سے دلچسپی تھی۔ 2 دن بعد اپنا کمرہ نصیب ہوا تھا، سو وہ کمرے میں آ گیا اور اطمینان سے نہا کر باہر نکلا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر گیلے بال رگڑ رہا تھا۔ اس دم دروازہ کھول کر انوشے داخل ہوئی۔ خوشبو کا تیز بھپکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، لہجے بھر خیرہ کرنے والی چمک سے آنکھیں ٹکرائیں، گویا بجلی کا کوندا سا لپکا تھا، آنکھوں پر بھی اور دل پر بھی۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ سبز رنگ کی ہاف سلیوز کی شرٹ میں اس کا مناسب سراپا بے حد نمایاں اور ہوش ربا لگ رہا تھا۔ گلے کی چوڑائی اور گہرائی خاصی تھی۔ اس کی چمکدار گردن میں نازک نگوں والا سیٹ جگر جگر کرتے ہوئے اس کی گردن کے حسن کو دو آتشہ کر رہا تھا۔ ٹیشو کا دوپٹہ ایک کندھے پر جھول رہا تھا اور دوسرا کنارہ سڈول ریشم جیسے بازو کی گھیرے سے نکلا وہ آگے کی طرف آیا ہوا تھا، جس کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے گھنگرو لٹک رہے تھے۔ وہ اسی کنارے کو ہاتھ میں جھلاتی اندر آ گئی۔ یہاں گہنے رکھے تھے صدر آپی کے، دیکھے تو نہیں تم نے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی۔ دروازہ ناک کر کے آنے میں کیا قباحت تھی؟ وہ بے حد پھرتی سے شرٹ اٹھا کر پہنتے قدرے خفت اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا، مجھے بھی شوق نہیں تھا تم جیسے اپولو کے سراپے کو دیکھنے کا۔ وہ منہ پھٹ تو تھی ہی، مگر اس حد تک نوبت کا بہرحال اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں پسند نہیں کرتا کہ میرے کمرے میں کوئی بلا دستک آئے، وہ تحمل سے بولا۔ یہاں نہیں ہے کوئی گہنے وہنے، وہ سمجھ گیا تھا، وہ جان کر آئی تھی محض یہ دیکھنے کہ وہ باہر کیوں نہیں آیا۔ گہنوں کا تو بہانہ تھا، ساری رسمیں ہو چکی تھیں اور محترمہ کو اب گہنوں کی یاد آئی تھی۔ تمہیں کیا پسند ہے ذرا یہ بتاؤ آج، تاکہ میں تمہاری پسند میں ڈھل سکوں۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، یوں کہ ڈریسنگ کا شفاف آئینہ اس کے پشت پر ہو گیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ انوشے، میں ایسی بدتمیزی پسند نہیں کرتا، اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ کھلکھلا پڑی۔ تیز براؤن شیڈ کی لپسٹک کے درمیان اس کے موتیوں جیسے دامتوں کی کتار نمایاں ہو گئی۔ رخساروں پر چھوٹا سا گڑھا بے حد خوشنما دکھائی دینے لگا۔ تم مجھ سے اتنا گھبراتے کیوں ہو غضنفر؟ میں بلا تو نہیں ہوں کہ چمٹ جاؤں گی؟ وہ ذرا سا اور قریب ہوئی، دوپٹے کا وہ گھنگرو والا کنارہ اس کے سینے پر مار کر خمار بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ دم بخود رہ گیا، پیشانی یوں جل اٹھی جیسے انوشے احسان نے اسے جلتے ہوئے شعلوں میں ہی دھکیل دیا ہو۔ اس کا ہاتھ پہلو میں مچل کر رہ گیا، مگر چاہنے کے باوجود یہ ہاتھ اٹھا نہیں، اٹھا کر اس کے چمکتے مگر مکروہ چہرے پر نہ مار سکا۔ وہ نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹا کر پلٹنے لگا کہ اس نے کھنکدار ہنسی کے ساتھ اس کا بازو پکڑ لیا۔ نیرے بدھو ہو تم تو! میں تو تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتی ہوں، تمہیں ایک مکمل اور مضبوط مرد کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں جو عورت سے بھاگے نہیں بلکہ اس کے قریب آ کر اسے خوفزدہ کر دے۔
اس کا اعتماد ریزہ ریزہ کر دے، اس کا سکون غارت کر دے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا تھا اور کمرے سے نکل گیا۔ اس کی مدھر ہنسی نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کے الفاظ دہکتے کوئلوں کی طرح اس کے اعصاب پر پڑے تھے اور وہ دھڑ دھڑ جلنے لگا۔ دادی کے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار غصے کی شدید لپیٹیں اس کے اندر سے اٹھنے لگیں۔ وہ ٹہلنے لگا، ادھر ادھر چکر لگانے لگا، پھر تھک کر کھلی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ ہر طرف کہکہوں کی جل ترنگ تھی۔ فل والیوم سے سی ڈی پلیئر پر گندے اور بیہودہ بولوں والے انڈین گانے بج رہے تھے۔ مووی کی تیز لائٹیں لڑکیوں کے چہروں کو چاند کی طرح چمکا رہی تھی۔ لڈی ڈالنے والی لڑکیوں کے گرد تو گویا لڑکوں کا ہی جمع غفیر تھا۔ اس کے لب بے ساختہ بھیج گئے۔ تو یہ سب حرکتیں بااعتماد اور بھرپور مرد کرتے ہیں، تمہارے خیال سے اس طرح اعتماد بحال ہوتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں انوشے سے مخاطب ہوا۔ نہیں انوشا احسان، یہ اعتماد نہیں، میڈیا کا بخشا ہوا زہر ہے جو ہمارے ذہنوں میں اتر کر دلوں کو تاریک کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے اطراف پھیلتا ہوا اندھیرا اور ایمان کا گھٹتا ہوا نور محسوس ہی نہیں ہو پا رہا۔ اس کی نظریں انوشے پہ جا پڑی تھی۔ وہ زہیب کی کیمرے کی فلیش لائٹ کی زد میں تھی اور مصنوعی برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ پھر اس نے زہیب کے ہاتھ سے کیمرہ لینا چاہا مگر اس کا ہاتھ زہیب کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ منظر نہ جانے کیوں اسے مزید تپا گیا۔ اس نے جھٹکے سے کھڑکی کا پردہ کھینچ لیا۔ یہ سارے لڑکے تمہارے لیے بہت نہیں ہیں کیا؟ بااعتماد، نڈر، بے خوف۔ وہ باتھ روم میں جا کر ٹھنڈے پانی کے چھپکے مارنے لگا منہ پر۔ باہر سے کمرے کا دروازہ کسی نے بجایا تو وہ تولیہ اٹھا کر تیزی سے باہر آیا اور دروازہ کھول دیا۔ چھوٹی پھپھی کی بیٹی مہوش کچھ ڈبے اٹھائے اندر چلی آئی۔ اسے دیکھ کر ذرا سی حیرانی اس کی آنکھوں میں جھلکی۔ ارے آپ کیوں اندر بیٹھے ہیں؟ اتنا مزہ آ رہا ہے باہر۔ وہ سارے ڈبے دادی کے بیڈ پر ترتیب سے رکھتے ہوئے بولی پھر پلٹ کر بولی، یہ صدر آپ ہی کے سسرال والے لائے ہیں، ساری چیزیں آپ دیکھیں بہت زبردست ہیں، بڑے دل والے معلوم ہوتے ہیں، تانی آپ ہی کے سسرال کی طرح کنجوس نہیں ہے۔ وہ ایک ڈبہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھی کہ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ رہنے دو، میں بھی دیکھ ہی لوں گا، چیزیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ چیزیں تو نہیں مگر آپ بھاگ سکتے ہیں، وہ ہلکے سے ہنس کر بولی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ پلٹ کر باتھ روم میں تولیہ لٹکانے لگا۔ غزنی بھائی، سسرال والے تو جا چکے ہیں، آپ آنا چاہیں تو آ جائیے گا، بس گھر کی لڑکیاں ہی رہ گئی ہیں، ان سے کیا شرمانا۔ وہ واپس پلٹتے ہوئے بولی، تمہیں تو پتہ ہے میں گھر کی لڑکیوں سے بھی کچھ دور ہی رہتا ہوں۔ وہ باتھ روم سے باہر نکل کر قطعی برا مانے بغیر بولا تو مہوش مسکرا دی، کچھ نہیں، کچھ زیادہ ہی دور رہتے ہیں، چلو یوں ہی صحیح۔ وہ ہلکے سے ہنس دیا مگر اس کی ہنسی میں اس کی آنکھیں اس کا ساتھ نہ دے سکیں بلکہ وہ کچھ اور سرد سی ہو گئیں۔ انوشی آپی کہہ رہی تھی صدر آپی کے بجائے غزنی مائیوں بیٹھے ہیں اور نور بھی حقیقتاً ان کے چہرے پر آیا ہے۔ توبہ، یہ انوشی آپی بھی بڑی مزے کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ ہنستی ہوئی کمرے سے نکل گئی مگر اس کے دل و دماغ میں پھر وہی آگ بھر گئی جسے اس نے بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا تھا۔ شادی کے روز اس نے محسوس کیا انوشی زہیب سے زیادہ اس کی نظر میں رہنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ وہ جتنا بچتا وہ اتنا ہی اس کے سامنے چلی آتی۔ شاید یہ سب کی ملی بھگت تھی یا اس کی محض شرارت، اسے زج کر کے خوب مزے لیتی۔ شادی کے روز تو کلب میں اس کے کالج کا پورا منہ پھٹ گروپ بھی شریک تھا، سو وہ کچھ اور محتاط ہو گیا تھا۔ وہ تو یوں بھی مخلوط پارٹیاں اٹینڈ ہی نہیں کرتا تھا مگر اب بہن کا معاملہ تھا، وہ مجبور تھا مگر سارے وقت انوشے اس کے لیے عذاب ہی ثابت ہوئی۔ ہر لمحے کے ساتھ اس سے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے اس سے وہ خوف کھاتا تھا مگر اب نفرت محسوس کرنے لگا تھا۔ ولیمے کے روز تو حد ہی ہو گئی۔ جب ساری گاڑیاں بھر بھرا کر ہوٹل روانہ ہو گئیں، وہ آخر میں نکلا اور اپنی بائک سٹارٹ کر رہا تھا کہ وہ گرل کھول کر پورچ میں بھاگ کر آئی۔ انڈین سٹائل کی ساڑی باندھے وہ چوڑیوں سے بھرا ہوا ہاتھ زور زور سے ہلاتی اسے رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ مہارانی اب تک کیا کر رہی تھی؟ اس کے حلق تک میں کڑواہٹ اتر گئی۔ اس نے فٹ سٹینڈ سے پیر فرش پر رکھ کر اس کو دیکھا مگر وہ تو نہایت اجلت کے عالم میں بائک کی پچھلی سیٹ پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ وہ دم بخود رہ گیا، دماغ جھنجھنا اٹھا۔ دوسرے پل اس کے وجود کے اندر گویا طوفان امڑ آیا جب اس کے چوڑیوں سے سجے سبک اور نرم مکھن جیسے ہاتھوں کا گھیراؤ اپنے کمر کے گرد محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے دو سرسراتے سانپ اس کے اطراف لپٹ گئے ہوں۔ وہ بل کھا کر پلٹا۔ ساری گاڑیاں چلی گئی۔ اب تک کیا آرام کر رہی تھی تم؟ آرام فرما رہی تھی، مجھے فکر جو نہیں تھی، پتہ تھا تم سب سے آخر میں جاؤ گے۔ اوہو، اب سٹارٹ کرو، پتہ ہے ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ اس نے ہلکے سے سانس لی، پھر پیشانی سے پسینہ پونچھا اور شیشے کا رخ موڑ کر دھیرے سے بولا، ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ کتنا پیچھے؟ اتنی سی تو بائک ہے، کون سی لینڈ کروزر ہے؟ وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے بائک سٹارٹ کرنے پر مزید آگے کھسک آئی۔ غضنفر کے اعصاب جھلس کر رہ گئے تھے۔ اس کے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے اور گردن پر سرسرا رہے تھے جو اسے بچھو کے ڈنک کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ انوشے پلیز پیچھے ہٹ کر بیٹھو، میں آہستہ چلاؤں گا۔ اس نے جیسے منت کی، وہ ہنس پڑی۔ نہ بابا، تمہارا کیا بھروسہ، تم سارے اگلے پچھلے بدلے چکانا دو آج۔ وہ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے مشترکہ احساس سے دو چار تھا بائک فراٹے سے بھگانے لگا۔
پتہ ہے میرا کیا دل کر رہا ہے غزنی؟ وہ اچانک اس کے کان کے قریب منہ کر کے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولی۔ ہم دونوں ہوٹل ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بجائے یوں ہی ہوا کے دوش پر سفر کرتے رہیں یا پھر کلفٹن جائیں اور ٹھنڈی ریت پر ہاتھ میں ہاتھ دیے چلتے رہیں۔ مگر وہ ایک طویل ٹھنڈی سانس بھر کر جسے ترہم آمیز انداز میں اس کی پشت دیکھنے لگی۔ اس نے بائک ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں ایک جھٹکے سے روکی تھی۔ مگر تم کیا جانو؟ وہ نیچے اتر کر اس کے ارکالو چہرے کی طرف دیکھنے لگی، پھر زور سے ہنسی۔ تم تو بڑے بدھو ہو غضنفر، تم کیا جانو یہ سب باتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ تو کوئی گداز دل والا ہی جانے، تم تو پتھر ہو۔ ایک کھنکدار ہنسی کے ساتھ اس نے ٹیشوز کی گود میں پھینک دیا۔ وہ ایک ادا سے چلتی لہراتی پارکنگ لاٹ سے گزر کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ اپنی امزاد کی اس حد تک اخلاقی پستی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کتنی دیر ڈھیلے بدن کے ساتھ دل گرفتگی اور رنج سے اس بات کا یقین کرتا رہا کہ وہ یہ ساری بکواس اسی سے کر کے گئی ہے۔ یکدم اسے اپنی کن پٹیوں کی رگیں کھنچتی محسوس ہونے لگی۔ بائک کے اسٹینڈ پر لات ماری اور سٹارٹ کر کے تیزی سے پارکنگ لاٹ سے باہر نکال کر لے گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر انوشے نے شوشہ چھوڑ رکھا تھا۔ سب ہائے وائے کر رہی تھی۔ رات امی اور دادی نے غضنفر کو خوب کھری کھری سنائی تھی کہ ولیمے میں شرکت کیوں نہ کی۔ اس حد تک تو وہ برداشت کر گیا، مگر اب ناشتے پر اسی کو موضوع بنایا گیا تھا۔ وہ کوفت میں مبتلا ہو کر بنا ناشتہ کیے صرف چائے کا مگ اٹھا کر لاؤنج میں جا کر بیٹھ گیا۔ حیرت ہے، اس نے تمہیں بائک پر بٹھا کیسے لیا؟ نائلہ آنکھیں ٹیڑھی کر کے پہلے غضنفر کو پھر اسے دیکھنے لگی۔ ہونٹوں کے گوشوں پر دبی دبی مسکان تھی۔ بٹھا تو لیا، مگر بیچارہ پگھل پگھل کر پانی ہو گیا۔ اس کی آواز میں تمسخرانہ ہنسی بھی شامل تھی۔ تم بھی انوشے پوری شیطان ہو۔ رابعہ جیم لگاتے لگاتے چھری اس کے ہاتھ پر مار کر ہنس پڑی۔ لگتا ہے غزنی کو اس گھر سے بھاگنا ہی پڑے گا، کہیں اور امان لینی پڑے گی۔ ہاں، مسجد میں، کسی نے ہلکے سے کہا اور گویا ہنسی کا طوفان امڑ آیا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر چچی نے غضنفر بھائی کی شادی کی تو ان کی بیوی کا کیا حشر ہوگا۔ واہ مہوش، کیا بات کہی تم نے، بڑی دور کی سوچی تمہیں۔ انوشے کا چہرہ دمکنے لگا، چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے بولی۔ کیا ہوگا؟ پتہ ہے شادی کے روز غزنی گھونگھٹ نکال کر بیٹھ جائے گا اور جو دلہن بیچاری از خود قریب آئی تو شرم سے کرنٹ کھا کر کہے گا، پلیز مجھ سے دور رہیے، مارے لاج کے کٹ رہا ہوں۔ نوشے کس قدر بدتمیز ہے تو۔ نائلہ کا منہ مارے ہنسی کے بند نہیں ہو رہا تھا۔ ان سب کی زبانیں اتنی ہی بے باک تھیں۔ یہ سب انڈین موویز دیکھتے رہنے کا نتیجہ تھا کہ فضول اور لچر گفتگو ان کی زندگیوں میں اس طرح دراتی تھی کہ انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ وہ فحش گفتگو کرنے کے گناہ کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ سنو، پھر تو بڑا برا ہوگا زنیرہ کے ساتھ۔ ممانی جان تو تانیہ آپی کی نن زنیرہ پر نظریں لگائے بیٹھی ہیں، ممکنہ بہو کے روپ میں دیکھتی اور تولتی رہتی ہیں۔ مہوش نے گویا انکشاف کیا۔ ہائے بیچاری زنیرہ، عمر بھر میاں کی پیشانی سے پسینے ہی پہنچتی رہے گی۔ انوشے کی بات پر زبردست کہا پڑا تھا۔ وہ مزید گل افشانی کرتی، دادی اور بڑی چچی کے آ جانے پر وہ سب کسی حد تک آپے میں آ گئی تھیں، البتہ دبی دبی ہنسی سب کے لبوں پر کھیلتی رہی، گویا سب ان جملوں کی لذت اب تک محسوس کر کے محظوظ ہو رہی تھی۔ اس کے اعصاب بری طرح چٹکے تھے، چائے کی ساری بھاپ اسے اپنی آنکھوں سے اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہایت خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکی اور باتھ روم میں جا کر کتنی دیر شاور لیتا رہا، مگر جن شعلوں میں انوشے احسانوں سے دھکیل گئی تھی اس سے وہ نکل ہی نہ پا رہا تھا۔ یہ ٹھنڈے چھینٹے اس دہکتی آگ پر کوئی معنی نہ رکھتے تھے۔ یہ پانی سے بجھ جانے والی آگ نہیں تھی۔ ساری رات اس نے اسی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں گزاری تھی۔ صبح پھر سے ان شعلوں میں وہ تیل چھڑک گئی تھی۔ وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اسے اپنے تپتے ہوئے رخساروں پر خنکی کا احساس ہوا۔ اس نے اے سی فل کر دیا اور کرسی پر گر گیا۔ اپنے اندر کے طوفان کو بڑی مشکل سے دبایا تھا۔ اب وہ دکھ اور رنج کے احساس سے نکل کر کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کی خوشنما آنکھیں سلگتی سی دکھائی دے رہی تھیں۔ پرسکون ہونے کے لیے اس نے آنکھیں موند لی۔ رات کے کھانے پر وہ ٹیبل پر انوشے کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تو دل کی گہرائیوں میں ایک ہیجان برپا تھا، مگر چہرے پر برہمی، کشیدگی یا ناگواری کی ہلکی سی لکیر بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ کسی سمندر کے مانند دکھائی دے رہا تھا، پرسکون سا تھا مگر اندر تہمے طوفان۔ کھانے کے بعد لاؤنج میں آ کر سب کے درمیان بیٹھنے کے بجائے باہر نکل گیا۔ خاصی رات گئے وہ لوٹا تھا۔ بڑا سا بنگلہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، لان کے ہلکے بلب روشن تھے۔ وہ گرل کھول کر اندر آیا اور لابی میں رکھے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر اسے ایک سانس میں چڑھا گیا۔ خالی بوتل ڈائننگ ٹیبل پر ہی پٹک دی اور چلتا ہوا کنارے والے دروازے کے پاس رک گیا۔ دفعتاً اسے اپنے اعصاب کھنچتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ تلخی، نفرت، غصے نے اس پر غلبہ کر لیا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا لہو بھی جیسے کڑوا ہو گیا۔ اس نے لاک ہلکے سے گھمایا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جو لیمپ کی تھی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی ہلکی آواز میں میوزک سن رہی تھی۔ آہٹ پر اس نے چونک کر دیکھا۔ غضنفر کو دیکھ کر اسے شدید قسم کی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ڈھیلے سے ابانما لباس میں کھلے بالوں کے ساتھ نیند بھری آنکھوں سے اس نے غضنفر کو بے یقینی کے عالم میں دیکھا، جس نے جواباً ہلکی مسکراہٹ اچھالی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب کیفیت تھی۔ وہ بے حد سرد لگ رہی تھی۔ پھر اس نے دروازے کا لاک کھٹ سے دبا دیا۔
خیریت؟ اتنی رات گئی، کوئی کام تھا کیا؟ سٹپٹا کر تکیہ بازوؤں کے گھیرے میں لیا، نکال کر اٹھ بیٹھ گئی۔ ہاں، بہت ضروری، میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ وہ اسی سرد آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ انوشے کو یکدم یوں لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ اس کے رگوں میں سنسناہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ عام دنوں سے بالکل مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ کہو کیا کام ہے؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کا بڑا بلب روشن کرنا چاہا کہ اس نے بجلی کی تیزی سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا۔ اس کا ہاتھ لیمپ سے ٹکرایا اور لیمپ ایک چھناکے سے زمین پر گر گیا۔ کمرہ یکلخت تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس کے ساتھ ایک خوف کی سرد لہر انوشے کے بدن میں سرایت کرنے لگی۔ غضنفر، کیا چاہتے ہو تم؟ اس کی آواز ابھری مگر ایسی جیسے دھیمی روشنی کی طرح جو سائے کے ڈر سے لرزتی ہوئی معلوم ہو۔ دوسرے پل اس کے چینخ کا گلا غضنفر کے مضبوط ہاتھ نے کھونٹ دیا۔ وہ اس کی گرفت میں بالکل ساکت و صامت رہ گئی۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں خود سے تمہارے قریب ہوں، اتنا قریب کہ تمہیں خوفزدہ کر دوں۔ تم مجھے ایک مرد کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی نا؟ اس کی بھاری سرگوشی اس کی سماعت میں برچھی کی طرح اتر کر اس کی روح کو چھید گئی۔ مذمت کی ساری کوششیں بے دم ہو گئی تھیں۔ کبھی بھی مرد کو نہیں چھیڑتے انوشے احسان۔ مرد چابی کا کھلونا نہیں ہوتا کہ ادھر چابی بھر دی اور مزے لے لے کر تماشا دیکھو۔ یہ تو ایسا آتش گیر مادہ ہوتا ہے جو کھلا ہوا ہو تب بھی نقصان دہ اور ڈبوں میں بند ہو تب بھی اتنا ہی خطرناک۔ تم اس سے کھیلنے چلی تھی؟ بہت نادان ہو نوشی، بہت نادان۔ اس کی ہنسی میں سانپ کی پھنکاریں تھیں۔ خوف اور دہشت نے اسے ادموا کر دیا تھا۔ وہ ایک آتش فشاں بن کر پھٹا تھا کہ اس کے سامنے تو بڑے بڑے درخت بھی تڑک کر گم ہو جاتے ہیں۔ اس کے منت سماجا تو اس لمحے ننے ننے پودے محسوس ہو رہی تھی، بلکہ اس کا گڑ گڑانا، رونا، مچلنا اس کے ابال کو تیز کر رہا تھا۔ قدم قدم پر اہانت کا احساس تھا جو آج آتش فشاں بن گیا تھا، اور اس آتش فشاں کے ڈھکن کو انوشے نہیں کھولا تھا، مگر اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اندر ابلنے والا لاوا اسے ہی جھلسا دے گا۔ عورت واقعی اتنا برا نشہ بھی نہیں ہے کہ پھر ہوش میں ہی نہ آ سکو۔ جاتے جاتے وہ اس کے لفظوں کا تیر اسی پر برسا کیا۔ دروازہ پوری طاقت سے کھلا اور بند ہوا، مگر وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ اس کی روح پر ایسا سناٹا چھا گیا تھا جیسے میدان جنگ کے بعد ہارے ہوئے لشکر پر ہوتا ہے۔ صبح نمودار ہو چکی تھی، ہمیشہ جیسی ہی صبح تھی، مگر انوشے کے لیے یاس کی گہری تاریکیاں لے آئی تھی۔ رات بھر رونے کے بعد جسم صبح بخار سے پھنک رہا تھا، ذہن اس اعصاب شکن احساس سے دوچار تھا۔ اس کے سر میں ایسی دھما دھم ہو رہی تھی اور وحشی درد اندر کا سے اسے ٹکرا رہا تھا۔ درد کا ایک سمندر تھا جس کے طوفانی موجیں یلغار کر رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر وہیں پڑا رہ جائے گا۔ سب سے پہلے صدرا نے یہ جھانکا تھا کہ وہ صبح آئی تھی، مگر انوشے کو ناشتے کی میز پر نہ دے کر اسے ملنے کو بیتاب سی ہو کر اس کے کمرے میں چلی آئی، مگر اسے بیڈ پر یوں بے حال دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ ذرا سا چھوا تو لگا ہاتھ دہکتی انگیٹھی پر جا پڑا ہو۔ وہ الٹے قدموں باہر آئی اور تیز تیز آواز میں سب کو پکارنے لگی۔ یکدم ایک افراتفری مچ گئی۔ رات تک ہنستی کھلکھلاتی انوشے کو بخار میں نیم بے ہوش دیکھ کر سب کی جان ہی نکل گئی تھی۔ چھوٹی چچی نے اپنی سہیلی کو فون کر دیا، کچھ بنگلے چھوڑ کر ہی ان کا گھر اور کلینک تھا۔ چچی کے فون پر دوڑ آئیں، انوشے کو چیک کیا، اسے انجیکشن لگا کر کمرے سے باہر آئیں تو چہرے پر تفکرات کے سائے تھے۔ انہوں نے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر سر ہلا دیا جیسے مطمئن کرنا چاہ رہی ہوں۔ سب ٹھیک ہے، اسے بس آرام کرنے دیا جائے، کہہ کر انہوں نے چچی کو کوئی اشارہ کیا جس پر امی انہیں فوراً ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ خیریت تو ہے نا عائشہ؟ کوئی تشویش کی بات تو نہیں ہے؟ چچی تشویش کی عالم میں دروازہ بند کر کے ڈاکٹر عائشہ کی طرف چلی آئیں۔ یہ ہوش میں آ جائے تو تم اسے گاڑی میں لے کر میرے کلینک چلی آنا، وہیں پر بہتر طور پر چیک اپ ہو سکے گا۔ یوں بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وہ شاید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے پھر کھڑی ہوگی۔ کیا مطلب؟ نہیں تم کہو نا۔ کیا کہوں؟ وہ ہنستی پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ڈونٹ وری، کوئی ایسی بات نہیں ہے، شک اور خدشات تو یوں بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ اوکے، مجھے دیر ہو رہی ہے، تم کل لے آنا اسے۔ وہ کمرے سے باہر چلی آئیں۔ چچی کمرے سے باہر آئیں تو دادی نے استفسار کرتی نگاہوں سے انہیں دیکھا، بلکہ سب کی نظریں ان پر تھیں۔ تب ڈاکٹر نائمہ نے سب کو مطمئن کر دیا۔ خدا جانے بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا میری بچی کو، مجھے تو لگتا ہے نظر کھا گئی کسی کے ولیمے کے روز، لگ بھی تو بہت پیاری رہی تھی۔ دادی اس کے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا سر سہلانے لگی۔ ہاں مجھے تو کچھ یہی لگتا ہے۔ صدا کی وہمی صدرا نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ صدرا، ذرا غزنی سے کہو یہ دوائیاں لے آئے۔ چچی نے نائمہ کا دیا ہوا پرچہ صدرا کو دیا، جسے لے کر وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ وہ فریج کے پاس کھڑا تھا، 7 اپ کا ٹین کھولتے ہوئے صدرا کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ یہ کچھ میڈیسنز ہیں، تم لے آؤ پلیز۔ وہ ہچکچا گئی، مگر اس وقت غضنفر کے علاوہ اور کوئی مرد موجود نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے ٹین منہ سے لگا کر ایک بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے پرچہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس پر سرسری نظریں ڈالتا ہوا باہر کی طرف نکل گیا۔ 2-4 بڑے بڑے گھونٹ بھر کر خالی ٹین اس نے وہیں کیاری میں پھینکا اور جیب سے بائک کی چابی نکال کر ایک نظر دوبارہ پرچے پر ڈالی اور تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑا۔ اب کسی طرح کی میڈیسن اس کا علاج نہیں ہے، کوئی دوائی اسے ٹھیک نہیں کر سکتی۔ پرچے کے کئی ٹکڑے کر کے اس نے ہوا میں اچھال دیے۔
آگ سے کھیل رہی تھی تم، جلنا تو تھا ہی۔ وہ بائک سڑکوں پر بھگانے لگا۔ 2 دن میں ہی وہ برسوں کی بیمار نظر آنے لگی تھی۔ خاندان بھر کے افراد فردن فردن اس کے مزاج پرسی کو آئے تھے اور خاصے شاکڈ ہو کر گئے تھے اسے کہ صرف بخار نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ چھوٹی چچی اس کی منتیں کر کر کے تھک گئیں کہ وہ نائمہ شکیل کے ہاسپٹل چلے، ان کے ساتھ اس کا پراپر چیک اپ کریں، مگر وہ تو کمرے تک سے نکلنے کو تیار نہیں تھی، بلکہ چیخوں پکار مچا کر سب کو کمرے سے باہر نکال دیتی اور کمرہ بند کر کے پڑی چھت کو گھورتی رہتی۔ رو رو کر بھی تھک گئی تھی۔ اب تو وہ اپنی شکستگی اور اس کچوکے کے احساس سے نڈھال بس پڑی رہتی تھی۔ اس کے اندر برف کی سی یک بستگی پھیل گئی تھی، سارے احساسات جیسے برف سار کا روپ دھار چکے تھے۔ وہ پورے 3 دن بعد اسے دیکھ رہا تھا، اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دھوپ کی شدت کو محسوس کر رہی تھی، چہرے پر ایسی ویرانیاں تھی کہ اسے ہڑپا اور موہنجو دڑو کی یاد آ گئی۔ شاید ایسا سناٹا اور ایسی ہیبت ناک ویرانی تو وہاں بھی نہیں ہوگی۔ بس ایک لحظے دل رکتا ہوا محسوس ہوا، کوئی چیز محسوسنے لگی، مگر دوسرے پل نفرت آمیز احساس دل کے کسی گوشے سے ابھر کر اس کے چہرے کو مطمئن کر گیا۔ ایک طمانینت اس کے رگ رگ میں سرایت کرنے لگی۔ گھر کے فرد ہونے کے ناطے تو مجھے بھی عیادت کا فرض ادا کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ اندر آ گیا، اس کی آواز پر پلٹی اور کتنی دیر اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں سلگنے لگی اور جیسے ان میں خون اتر آیا تھا۔ یو باسٹرڈ، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، کمینے ذلیل انسان! وہ نفرت کے احساس کے ساتھ اس کی طرف بڑھی اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ گیٹ لاسٹ، میں تمہارا مکروہ چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ تکیے کا بار خالی دے کر بپھر کر اس کی طرف جھپٹی۔ انوشے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دادی درمیان میں آ گئیں۔ چچی بھی غصے سے بیٹی کو گھورنے لگیں۔ تمہاری بیماری میں اس کا کیا قصور؟ اسے کہیں چلا جائے گی میرے کمرے سے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ بے بسی اور بے چارگی کے احساس نے اسے رلا دیا۔ میں تو تمہاری خیریت پوچھنے آیا تھا، جیسے تمہاری مرضی۔ پلیز انوشے، ٹینس مت ہو، میں چلا جاتا ہوں۔ وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ چچی بیچاری شرمندگی محسوس کر کے رہ گئی۔ بڑی چچی دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ ان کے بیٹے کے ساتھ انوشے کا یہ رویہ کم از کم ان کی برداشت کا امتحان ہی تھا، تاہم وہ صبر کا گھونٹ پی کر خاموشی سے الٹے پیروں لوٹ گئی۔ ساری دنیا بیمار ہوتی ہے، کہیں کہیں بیماریاں جان کو لگتی ہیں، مگر کوئی یوں تمہاری طرح منہ لپیٹ کر نہیں بیٹھ جاتا۔ 7ویں آسمان پر دماغ رہتا ہے۔ چچی اس پر بگڑنے لگی۔ نائمہ 10 فون کر چکی ہیں کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ اب سب نوکر تو نہیں لگے ہیں نا ہمارے کہ گھر آئیں اس مہارانی کے لیے؟ وہ چپ چاپ ماں کی پھٹکار سنتی رہی۔ بمشکل اپنے اندر کی آگ کو ٹھنڈا کیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ مگر جس کے اندر ہی بہت حبس ہو، بہت حدت ہو، سخت دھوپ اتر آئی ہو، تو کوئی چھاؤں بھی کیسے چھاؤں بنے؟ وہ لان میں پاگلوں کی طرح گھومتی رہتی۔ اسے پتا تھا وہ بیٹھا اپنے کمرے میں فائنل کے ایگزامز کی تیاری بڑے زور و شور سے کر رہا ہوگا۔ وہ چلتے چلتے اس گوشے کی طرف آگے جہاں اس کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ اس نے کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا، وہ جوتوں سمیت بیڈ پر دراز تھا اور آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھے۔ نفرت کا ایک تیز ریلا اس کے اندر سے اٹھا، دھماکے سے کھڑکی کا پٹ بند کیا۔ نازک سا شیشہ اس حملے کی تاب نہ لا کر چھناکے سے فریم سے نکل کر کیاری میں گرا اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ادھر ادھر بکھر گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس حصے سے چلی گئی۔ اس کی روز بروز گرتی حالت نے چچی کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ وہ ایک عورت تھی اور پھر ایک ماں۔ ان کی نگاہیں ہر آن ہر لمحہ اس پر رہنے لگی تھی اور ایک روز اسے بے تحاشا الٹیاں کرتے دیکھ کر وہ اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ نوشی، تولیے سے اسے منہ پہنچتا دیکھ کر انہوں نے اس کا رخ یکدم اپنی طرف کر دیا اور کچھ ایسی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی کہ اس کی پلکیں لرز کر رہ گئیں۔ دیکھنے والی ان پلکوں نے چچی کے وجود پر ایسا برسٹ مارا کہ وہ کتنی دیر تک کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ اس نے پس مردگی کے ہاتھ کے ساتھ سر جھکا کر اپنا جرم مان لیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انوشے، تو اس حد تک پستی میں اتر جائے گی تو؟ ایک چینخ ان کے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ ان کی ممتا ٹھنڈی پڑ گئی۔ گرم گرم شعلوں کی لپیٹ میں آ کر اس سے پکڑ کر دیوار سے لگا دیا۔ کس خبیث کے ساتھ منہ کالا کیا تو نے؟ کون ہے وہ مردود؟ خون پی جاؤں گی میں اس کا بھی اور تیرا بھی۔ بتا مجھے، نام بتا اس کا۔ یکا یک ان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے جسم ہر جگہ تواتر سے پڑنے لگا۔ وہ یوں ہی دیوار سے لگی ان کی مار کھاتی رہی۔ آزادیاں دینے کا یہ مطلب تھا کہ تو نے ماں باپ کی عزت پیروں کی دھول بنا دی، کنکر مٹی کر دی؟ تو نے ذلیل لڑکی، تجھے میرے سفید بالوں کا خیال نہیں آیا؟ بتا کون ہے وہ کمینہ جس کے ساتھ مل کر تو نے ہماری عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں؟ یہ شور سن کر سب حواس باختہ بھاگے چلے آئے تھے۔ چچا جان نے آگے آ کر دیوانہ وار انوشے کو مارتی چچی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ چھوڑ دے مجھے، آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی۔ وہ شوہر کی مداخلت پر چلائیں۔ دادی، سدرا، بڑی چچی سب سناٹے کا شکار تھے۔ سب کی نظریں انوشے پر جمی تھیں۔ تعصب اور دکھ کی لہر نے دادی کو وہیں کھڑے کھڑے گویا کاٹ ڈالا۔ سدرا نے انہیں سہارا دے کر سنبھالا تھا۔ چچا جان کو بھی معاملے کی گہرائی کا احساس ہوا۔ معاملے کی نوعیت کا پتہ چلا تو ان کی گرفت بیوی پر ڈھیلی پڑ گئی۔ انہوں نے بیٹی کی طرف بے یقینی سے دیکھا۔ دوسرے پل ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جبڑے بھینچ گئے، پیشانی سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ وہ پلٹ کر بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔
بتا کون ہے وہ کمینہ، نام بتا اس کا، کالج میں پڑھتا ہے تمہارے ساتھ کیا؟ چچی پھر اسی غصے کے عالم میں اس پر جھپٹی۔ تب پہلی بار اس میں جنبش ہوئی اور دروازے کی طرف دیکھا جہاں سدرا دادی کو تھامے کھڑی تھی اور دروازے سے باہر غضنفر دکھائی دیا۔ اس نے انگلی اٹھا کر غضنفر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہے مجرم، وہ ہے ذمہ دار، اس کے ساتھ منہ کالا کیا میں نے۔ لمحے بھر کمرے میں سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جو شاید ہوا سے محروم چاند پر ہوتا ہوگا۔ سب کی نظریں بے یقینی سے غضنفر کی طرف اٹھی اور غضنفر کچھ کہتا کہ بڑی چچی آگے آئیں اور ایک سناٹے دار تھپڑ انوشا کے منہ پر جڑ دیا۔ بے غیرت، بے حیا، میرے معصوم پاک باز بچے پر اتنا رقیق الزام لگاتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی؟ وہ تو تیرے سائے سے بھی دور رہتا ہے، تیرے نجس وجود کو وہ کیوں چھوئے گا؟ جس کے ساتھ منہ کالا کیا اس کا نام تو چھپائے گی ہی نا۔ اپنے بیٹے پر لگا ہوا الزام بڑی چچی کے ضبط کو پارا پارا کر گیا۔ وہ پھر دادی کی طرف پلٹی۔ اماں آج تک میں خاموش رہی ہوں، اس کی جائز ناجائز باتوں کو مذاق سمجھ کر ٹالتی رہی ہوں، میرے بچے کو یہ مذاق کا نشانہ بناتی میں نظر انداز کرتی رہی، مگر اب یہ اس حد تک نیچ پنے کا ثبوت دے گی، کسی کی گندگی میرے بچے کے سر تھوپے گی؟ میں اب یہاں ایک پل نہیں رہوں گی۔ امی آپ باہر چلیں۔ غضنفر نے اندر آ کر ماں کو جلدی سے تھامنا چاہا مگر وہ غصے میں اس قدر تھی کہ اس کے ہاتھ جھٹکتی ہے۔ نہیں غزنی، برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، پتہ ہے اس نے تم پر کیا الزام لگایا؟ امی محض انگلی اٹھا دینے سے میں مجرم تو نہیں ہو گیا نا؟ میری پاکیزگی اور پارسائی کی آپ ہی نہیں، خاندان کا بچہ گواہ ہے، پھر مجھے اور آپ کو الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے نہایت اطمینان سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے انوشے پر نظر ڈالی جو درد سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احتجاج کی پرزور لہر اس کے اندر سے اٹھی مگر اندر ہی دم توڑ دی۔ دادی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی چچی کے کندھے کو ہلکا سا سہلایا۔ ہاں فائزہ، اس نے بڑی اونچی حرکت کی ہے مگر چاند پر تھوکنے سے اپنا تھوکا خود منہ پر آتا ہے۔ غزنی تو ایسا پاکیزہ اور فرشتہ صفت ہے کہ اس پر اٹھی انگلیاں زیادہ دیر اٹھی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے بے حد آزردگی اور دکھ کے احساس کے ساتھ انوشے کو دیکھا۔ یہ تو خود اس کے پارسائی کی گواہ ہے مگر اس نے میرے بچے کو بے زبان سمجھ کر یہ الزام لگایا، بڑے افسوس کی بات ہے انوشے، تم دوہرے جرم کی مرتکب ہو رہی ہو۔ دادی کے لہجے ہی میں نہیں، آنکھوں میں بھی ملامت تھی، وہ یکدم ہی بے حد ضعیف اور نڈھال نظر آنے لگی۔ تم نے اپنے ماں باپ کے بیجا لاڈ پیار اور آزادی کا اتنا غلط فائدہ اٹھایا، ہمارے سر شرم سے جھکے ہیں، کاش تجھے یہ سب کرتے ہوئے موت آ جاتی۔ دادی لرزنے لگی۔ غضنفر نے انہیں جلدی سے تھام لیا اور انوشے پر نگاہ ڈالی۔ وہ جس ذہنی آزار اور اذیت کے صحرا سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غضنفر کے لیے نفرت کی لہر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ پھر یکدم وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی اور روتے روتے فرش پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اپنی شکست رلا رہی تھی یا غضنفر کی فتح اسے دیکھی نہ گئی۔ آج وہ مجرم ہوتے ہوئے بھی سرخرو تھا تو یہ اس کی اپنی پارسائی اور اتنے برسوں کے نیکنامی کا ثمر تھا یا اس کے فاش غلطیوں کا خمیازہ آج بھگت رہی تھی؟ مگر غضنفر کے لیے گویا آج فتح کا دن تھا۔ اسے یہی پارسائی جو انوشا احسان کی تضحیک سے گالی کی طرح لگتی تھی آج معتبر کر گئی۔ اس کی پارسائی کا ڈھنڈورا بھی تو انوشا نے ہی پیٹا تھا۔ وہ اسے روتا ہوا دیکھتا رہا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ آہستہ آہستہ سب کمرہ چھوڑ کر چلے گئے، صرف سدرا رہ گئی جو اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ نوشی تو غضنفر کے ساتھ پھر زیادتی کر گئی، اتنا بڑا الزام لگا کر تم نے اس گھر کے مکینوں کے دلوں میں درار ڈال دی ہے۔ وہ مجرم ہے، وہی میری عزت کا لٹیرا ہے، پھر کیوں میں اسے الزام نہ دوں؟ وہ چلائی تو سدرا نے متاسفانہ سانس بھر کر اسے دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، نوشی تجھے اپنے اس کیے پر ندامت نہیں ہے جو تو دوسرا گناہ کرنے چلی ہے؟ خدا کے لیے امی کو اس کا نام بتا دو جس پر تم پردہ ڈال رہی ہو تاکہ کوئی بہتر فیصلہ ہو سکے۔ چلی جاؤ، میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ حلق پھاڑ کر چلائی، پھر گھٹنوں میں سر دے کر بلک بلک کر رونے لگی۔ گھر کی فضا سخت بوجھل ہو گئی تھی، بات چھپنے کی نہیں تھی، خاندان بھر میں پھیل گئی اور جس نے سنا انگشتے بدنداں رہ گیا۔ کسی نے چچا جان اور چچی جان کو مورد الزام ٹھہرایا جنہوں نے انوشی کو بیجا آزادیاں دے رکھی تھی، کسی نے ڈش کلچر کو۔ انوشی کی بے باک فطرت سے تو سبھی آگاہ تھے مگر وہ عزت کی یوں دھجیاں بکھیر دے گی یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چچا جان گھر سے روٹ کر چلے گئے تھے، ان کا کہنا تھا انوشی اس گھر میں رہے گی یا وہ رہیں گی۔ گھر کا ماحول سخت متاثر ہو رہا تھا کہ ایسے میں غضنفر نے اپنی خدمات پیش کر دی۔ جانے اس نے بڑی چچی کو کیسے راضی کیا تھا، وہ مہر بالب ہو گئی تھی، شاید غضنفر کے اس فیصلے پر بری طرح ہرٹ ہو گئی تھی، سو چپ ساتھ لی تھی۔ جس نے سنا غضنفر کی وسعت قلبی کو سراہنے لگا تھا، اس کی شرافت اور بڑے پن کی دل کھول کر تعریفیں کی اور یوں وہ یکدم ہی خاندان میں ہیرو بن گیا۔ انوشے لاکھ سر پٹکتی رہ گئی کہ وہ اس سے ہرگز شادی نہیں کرے گی، زہر کھا لے گی یا کسی دارالامان چلی جائے گی مگر اس فریبی سے شادی نہیں کرے گی۔ آپ کے چچا جان نے اس کی اچھی خاصی درگت بنائی تھی، ان کا کہنا تھا یہ تو غضنفر کی بڑائی ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی نکل رہا ہے۔
وہ بے بسی اور بے چارگی ہمیں اس کرب سے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئی۔ معاملہ دبانے کے لیے یہ سارا کچھ محدود پیمانے پر اور بہت جلدی کیا گیا۔ وہ اذیت کا جو سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی تھی اس کا دل ہی جانتا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ زہیب نے تمہیں رد کر دیا، حالانکہ چاہنے والوں کی تو خامیاں بھی خندہ پیشانی سے قبول کرنی چاہیے۔ محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنے والا زہیب تو بہت عام سا مرد نکلا۔ اس کے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے ذرا دیر ٹھہر کر اس کی طرف دیکھا جو سادہ سے سوٹ میں کسی پتھر کے بت کی طرح پلنگ کے اونچے پشتے سے لگ کر بیٹھی تھی۔ بس اس کی سانسوں کی آمد و رفت سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ بھلا حوث اور محبت میں پھر فرق ہی کیا رہ جائے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اسے اس کی خوبیوں اور تمام تر خامیوں سے میت قبول نہ کریں۔ محبت میں دل اتنا سمٹ کیسے جاتا ہے؟ حالانکہ تنگ دل اور تنگ نظر لوگ تو سرے سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو کھلے ذہن کھلے دل کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ پھر وہ ہنس رہا تھا، پتہ نہیں اس پر ہنس رہا تھا یا زہیب کی تنگ نظری پر تعصب کر رہا تھا۔ پھر چلتا ہوا بیڈ کے سرہانے آیا اور اس کا بغور جائزہ لیا، پھر چشمہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس میں جنبش ہوئی، رخ موڑ کر اس نے تیز نگاہ سے اسے دیکھا۔ اتنے قریب دیکھ کر اس کے اندر سے غصے اور نفرت کا ابال اٹھا اور کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کرنے لگا، مگر اپنی بے بسی پر وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ تاہم نفرت سے اس نے پورے زور سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ وہ اس حملے کے لیے قطعی تیار نہیں تھا، سناٹے میں رہ گیا۔ تم فرشتہ نہیں شیطان ہو، شیطان! یہ چویا جو تم نے یوں ہی پہن رکھا ہے، تم خوش ہو کہ خاندان بھر میں ہیرو بن گئے ہو، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اندر سے تم کتنے غلیظ ہو۔ وہ کب کا رکا ہوا لاوا بہا بیٹھی، مگر وہ بے حد تحمل سے جیب سے رومال نکال کر چہرہ پہنچنے لگا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ میں نے کبھی خود کو فرشتہ نہیں کہا، کبھی اپنی پارسائی کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ میں تو بس اپنی عادت اور فطرت کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا۔ فرشتہ تو لوگوں کی نظروں میں مجھے تم نے بنا دیا۔ میری پارسائی کو کالج اور خاندان بھر میں تم نے یہ موضوع بنا رکھا تھا، وگرنہ میرے نزدیک تو یہ محض میری عادتیں تھی۔ وہ لہجے بھر کو رکا، پھر ایک گہری سانس بھر کر اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر سامنے دیوار پر جما دیں۔ میں کمزور بشر تھا انوش احسان، میرے اندر کے شیطان کو تم نے ہی جگایا۔ شیطان تو ازلی دشمن ہے انسان کا۔ بابا آدم کو بھی ورغلانے سے باز نہیں رہا، انہیں جنت سے بے دخل کروایا۔ پھر سوچو میری بھی ساتھ کیا تھی، میں تو آدم کے پیروں کی خاک کی بھی خاک نہیں تھا۔ مجھ پر غلبہ پانا تو شیطان کے لیے بہت آسان تھا۔ میں تم سے نہیں شیطان سے دور رہتا تھا، اپنے نفس سے خوفزدہ رہتا تھا، مگر تم نے شیطان کو مجھ پر کھلا چھوڑ دیا۔ میرے غصے اور نفرت نے مجھے کمزور کر دیا اور یوں میں ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا۔ وہ رکا، ایک کرب اور اذیت کے احساس سے لب بھینچ کر اسے سلگتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یکدم جیسے اس کے اندر غصے کا ابال اٹھا تھا، اس نے اس کا بازو جھٹکے سے کھینچا تو وہ توازن نہ رکھ سکی اور اس کے کندھے سے آ لگی اور اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تمہارا خیال ہے میں نے یہ سب ہیرو بننے کے لیے کیا ہے؟ تم سے شادی کرنا میرا کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کی گرفت سے نکلنے کو مچھلی اہانت کے احساس نے اسے جھلسا دیا تھا۔ میں انوشے، یہ سب میں نے صرف ازالے کے طور پر کیے۔ جو گناہ مجھ سے شیطان نے غلبہ پا کر نفرت اور غصے سے کروا دیے، مجھے جنت سے ایک بار پھر محروم کرنے کی کوشش کی، اس گناہ کو دھونے کی کوشش کی ہے، وگرنہ تم سے شادی؟ ہاں۔ وہ ایسی تحقیر سے ہنسا کہ وہ اذیت میں گرفتار ہو کر تڑپنے لگی۔ میرے نزدیک محض جسموں کا ملاپ رفاقت نہیں کہلاتی۔ رفاقت میں آدمی ہما جان شامل نہ ہو تو وہ سراب ہے۔ میں اپنے جذبے، اپنی وارفتگیاں، اپنی شیفتگی متاع کی طرح اپنے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔ زندگی کوئی سرائے نہیں ہے کہ کوئی آئے لے جائے۔ میرا آئیڈیل انڈین موویز کی دلدادہ کوئی لڑکی نہیں ہے، شاہ رخ پر مرنے والی اور لچر اداکاروں کی طرح ادائیں دکھانے والی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے حقارت سے اسے دیکھا اور دھکیل کر بیڈ سے اتر گیا۔ ایسے تو ہر قدم پر مل جاتی ہیں، ایسے تو محض لمحات رنگین کرنے کے لیے بھی بہت ہے۔ نہیں، میرے پاکیزہ جذبے اپنی نسوانیت سے ہر آنکھ کو سیراب کرنے والی لڑکی کے لیے نہیں ہو سکتے، بلکہ ایک پاکیزہ سوچ اور اپنی نسوانیت کے مغرور احساس کے ساتھ اس کی کسی متاع کی طرح حفاظت کرنے والی لڑکی کے لیے ہیں۔ سنو انوش، عورت کی مثال فضاؤں میں لہراتی ہوئی پتنگ کی سی ہے جو اوصاف و کردار کی ڈور کے سہارے آکاش کی وسعتوں میں جھولتی رہتی ہے۔ جب تک یہ ڈور صحیح و سالم رہتی ہے وہ رفتوں میں پرواز کرتی رہتی ہے، اور جب یہ ڈور ٹوٹ جاتی ہے تو ہوا کے دوش پر پستی کی طرف جانا شروع کر دیتی ہے۔ چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، وہ زور سے چلائی۔ اسے اپنا پورا جسم ایک آگ میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے رک کر اسے دیکھا، پھر جگ سے پانی بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ لو، یہ پانی پیو۔ اس نے سلگتی نگاہیں اوپر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گلاس تھام کر اسے دیوار پر دے مارا۔ تم سمجھتے ہو مجھ پر شادی کا احسان کر کے تم پاک صاف ہو گئے ہو، جنت کے حقدار بن گئے ہو؟ نہیں غضنفر، تم نے کوئی چھوٹا گناہ نہیں کیا۔ میں لاکھ بری سہی، گنہگار سہی، مگر تم میرے مجرم ہو۔ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گی۔
بے شک میری دین سے اتنی واقفیت نہیں ہے، میں نہیں جانتی کہ اس گناہ کا کتنا عذاب ہے اور کس نیکی کا کتنا اجر، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ بندوں کے گناہ بندے ہی معاف کریں گے تب معافی ہوگی۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ وہ دم سادے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم کوئی پیغمبر نہیں ہو کہ محض شیطان نے یہ کام کروا دیا، تم نے انتقاماً یہ سب کیا ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی، پھر وہ اذیت سے لب بھینچ کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، مگر کوئی اتنا پست، اتنا گرا ہوا انتقام تو کوئی نہیں لیتا، کوئی بھی نہیں لیتا۔ وہ آنسو پیتی اس کے پاس سے بھاگتی باتھ روم میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ آگہی کے لمحے انسان پر بالکل اچانک وارد ہوتے ہیں، اور تب وہ خود پر حیران اور کبھی متاسف ہوتا ہے، اس لیے کہ وقت کی ڈور تو کبھی ہاتھ آ جاتی ہے اور کبھی اتنا وقت بیت چکا ہوتا ہے کہ مداوع کا یا تلافی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اسے یکایک کمرے میں حبس کا احساس ہوا۔ وہ لان کی کھلی فضا میں نکل آیا۔ سارے لوگ شاید بڑے دنوں بعد چین کی نیند سو رہے تھے۔ وہ نیم تاریک گوشے میں اضطراب سے ٹہلنے لگا، پھر سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ یہ عادت اسے اچانک ہی ہو گئی تھی، وہ بہت زیادہ سگریٹ پینے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ وہ آہستگی سے نڈھال سے انداز میں چنبیلی کے باڑ کے پاس بنے بینچ پر بیٹھ گیا اور آنکھیں موند کر اپنے آپ سے نجات پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس پر از خود غفلت سے طاری ہونے لگی تھی، شاید اس لیے کہ اتنا ہی اس کے بس میں تھا۔ اس کے رگوں پہ میں ناقابل برداشت جلن ہونے لگی تھی۔ پھر آنکھیں کھول کر اس نے آدھی سے زیادہ جلی سگریٹ دونوں پیروں کے درمیان گھاس پر پھینک دی اور ڈھیلے انداز میں کندھے جھکا کر اس ننھے منھے سلگتے شعلے کو تکنے لگا جو گھاس کی نمی سے آہستہ آہستہ بجھنے لگا، پھر گم ہو گیا۔ زندگی ایک سلگتی سی چتا ہے صاحب، شعلہ بنتی ہے نہ یہ بجھ کر دھواں ہوتی ہے۔ اتنی اذیت آمیز، تلخ اور کڑوی زندگی کا تو اس کے پاس تصور بھی نہیں تھا۔ وہ نظر کے سامنے ہوتی تو غصے اور نفرت کا ابال اٹھتا، اور نظروں سے گم ہوتی تو نگاہیں اسے تلاشنے لگتی۔ اس چھت تلے صرف اجنبیت ہی نہیں تھی بلکہ دونوں ایک پرملال زرد سی کیفیتوں میں سانس لے رہے تھے۔ غضنفر کے لیے یہ سارا کچھ کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتا۔ اس کا دل چاہتا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی ویرانے میں منہ چھپا کر بیٹھ جائے اور تب تک چھپا رہے جب تک اس کے رگوں میں دوڑنے والا وہ گندا خون دم نہ توڑ جائے یا وہ خود کو موت کی آغوش میں نہ اتر جائے۔ اسے یکدم ہی اپنے مہذب وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہی ناصاب شکن روز و شب کے دباؤ سے گھبرا کر واقعی گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سب اس کے یوں اچانک گھر سے چلے جانے پر انوشے سے باز پرس کرنے لگے۔ اس کے پاس کیا جواب تھا سوائے اس خط کے جو وہ چھوڑ کر گیا تھا؟ میں جاب کے سلسلے میں لاہور جا رہا ہوں، اچانک جانا پڑا، آپ سب لوگ پریشان ہوں، میں فون پر آپ کو اپنی خیریت کی اطلاع دے دوں گا۔ بڑی چٹی بہت دل گرفتہ ہوئی، ان کی شکوہ کنہ نظریں رہ رہ کر انوشے پر اٹھتیں۔ انوشے نے اس کے جانے کے بعد سکھ کا سانس لیا تھا یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، مگر گھر سے دوری بھی اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھی۔ لاہور کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے ہوئے بھی وہ سوچے تو اس کے ہمراہ ہی تھی۔ کتنا پاگل ہوں، جگہ بدلنے سے ذہن بدل جاتے ہیں بھلا۔ جب تک دل کا موسم ذہن کی آب و ہوا نہ بدلے، دنیا کی کسی خطے میں چلے جائیں ایک سا موسم رہتا ہے۔ اے دل یہ تیری وحشت کیا اور دکھائے گی، کب تک انہی گلیوں میں بے سمت پھرائے گی، کس موڑ پہ رکنا، کس راہ پہ چلنا ہے جانا ہے، بتلا تو صحیح ظالم کہیں اور ٹھکانا ہے۔ اس شہر تذبذب میں ہم بات کریں کیسے، دن کاٹ کے حیراں ہیں اب رات کریں کیسے۔ وہ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ صبح سے ہونے والی بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا، کائنات کی ہر شے دھل کر نکھر آئی تھی، مگر اسے لگ رہا تھا جیسے کہ ہر شے کی گرد جیسے اس کی روح میں اتر آئی ہو، جس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پھر اسی شغل میں مصروف ہو گیا اور ٹہلنے لگا۔ ہر طرف چہل پہل نظر آ رہی تھی، کھانے پینے کے لوازمات سے بھری دکانوں پر انسانوں کا ہجوم تھا۔ ہر شخص موسم کی اس بارش کو انجوائے کر چکا تھا اور اب بشاشت سب کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک کثیف سا دھواں بھرا ہوا تھا جو کم نہ ہوا تھا۔ شاید یہاں بارش کا کوئی چھینٹا نہیں پڑا تھا۔ اس کا خیال تھا اب وہ شاید عمر بھر اس خلفشار سے نہیں نکل پائے گا، سکون اس کی زندگی سے دبے پاؤں شاید نکل گیا ہے۔ عجب موڑ پر ٹھہرا ہے قافلہ دل کا، سکون ڈھونڈنے نکلے تھے، وحشتیں مل گئیں، وحشتیں بھی گئیں۔ وہ سگریٹ کی مرخولی فضا کے سپرد کرتا ہوا واپس ہوٹل کی طرف چلنے لگا۔ کیا اس نے جو انتہائی صفاقانہ وار کیا تھا نوش احسان پر وہ درست تھا یا غلط؟ باہر کیف وہ ایسا سب کچھ کر کے مسرور ہرگز نہیں تھا۔ اس کے اندر کوئی چیز اس کا دل محسوس رہی تھی، اس کی روح میں چٹکیاں بھر رہی تھیں۔ انوشے کا کھلکھلاتا روپ اس کے چشم تصور میں اب تک سمایا ہوا تھا، پھر اسی حسن کو آنسوؤں سے بھیگتا ہوا بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ سارے لمحات اس کے ذہن کے سطح پر لہروں کی طرح ابھر ابھر کر بکھر رہے تھے اور اس کے دل کو ایک اضطراب میں دھکیل رہے تھے۔ اگر وہ یہی چاہتا تھا تو پھر ایسا کر کے مطمئن اور خوش کیوں نہیں تھا؟ اسے تو بہت گہری، بہت پرسکون نیند آنی چاہیے تھی کہ اس نے اپنی اہانت کا بدلہ سود کے ساتھ ہی لیا تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کی سطح پر چپتی ریت بکھری ہوئی تھی، اس کے دل کے اندر ویرانی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ نہ سکون تھا نہ وحشت، بس بے نام سے خاموشی، بے نام سا سناٹا، جیسے اعصاب منجمد ہو گئے ہوں، ساری سوچیں ختم ہو گئی ہوں۔
دلچسپوں سے تمام احساسات سے خالی اور بے نور ہو چکا ہو اور وہ بھاگتی دوڑتی زندگی کا بیکار بے بس عضو بن کر رہ گیا ہو۔ اس نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور کھولا، مگر وہ پورا خالی، اس کا منہ چڑھا رہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس نے یہ پیکٹ خریدا تھا، پورے 20 سگریٹ۔ اپنی ذہنی پراگندگی نے اسے بے حد اور بے طرح سے ہرٹ کیا تھا۔ اس نے خالی پیکٹ ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کبھی کبھی اسی طرح ہوتا ہے، بلکہ عموماً ہوتا ہے کہ جب منفی جذبات کا طوفان تھمتا ہے تو سوچنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور یہیں سے نفع نقصان، سود و زیاں کا احساس بھی اجاگر ہونے لگتا ہے۔ کیا کھویا کیا پایا کی فکر دامن سے لپٹ جاتی ہے۔ اگر نفرت اور غصے کے طوفان میں کھویا ہی کھویا ہو تو ایسی بے سکونی روح پر غالب آ جاتی ہے جس کی گرفت سے نکل بھی نہیں پائے۔ وہ ایسی ہی اذیت ناک کیفیت میں گرفتار تھا جو اذیت وہ اپنی دانست میں انوشے احسان کو دے کر آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ اذیت آمیزی میں خود مبتلا تھا۔ بس یہ وریث بیڈ پر لیٹنے اور باوجود کوشش کے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی جیسے صحرا سے پانی۔ ہمارے بعد ہیں کچھ لوگ کیسے، دیکھ تو آئیں، چلو اس شہر کو ایک بار پھر سے دیکھ تو آئیں۔ بہت دن سے سمندر کی ہوا گمسم سی آتی ہے، نہ ہو طوفان کے رخ پہ سفینے، دیکھ تو آئیں۔ کسی دن آرزوؤں کے کھنڈر میں جھانک کر ہم بھی، در و دیوار پر کیا کیا ہیں درد جالے، دیکھ تو وہ جس طرح اچانک گھر سے چلا گیا تھا اسی طرح اچانک واپس آ گیا، مگر کچھ شرمندہ سا۔ دادی تو باقاعدہ خفا ہوئی، چچا جان بھی باز پرس کیے بنا نہ رہے۔ ظاہر ہے وہ بتائے بنا جو چلا گیا تھا۔ جاب کی تو اسے واقعی ضرورت نہیں تھی، چچا جان اور باپ کا مشترکہ کاروبار آفٹر آل اسے ہی سنبھالنا تھا۔ وہ سر جھکائے سب کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا، آخر میں بڑی چچی کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ امی آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ دادی کی طرح کان کھینچے، چچا جان کی طرح غصہ کریں۔ ان کی خاموشی پر کچھ جذبت سا ہو گیا تھا، شاید ماں کی ڈانٹ کھا کر کچھ مطمئن ہونا چاہتا تھا، مگر انہوں نے جواباً اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ نگاہیں کترا کر مضطرب ہو گیا۔ اب تم بچے جو نہیں رہے، سو ڈانٹ کر کیا کروں گی؟ وہی گہری سانس بھر کر اٹھ کر لاؤنج سے نکل گئی۔ وہ شرمندہ سے اپنے سفری بیگ کے ساتھ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ جو اب اپنے کمرے میں آ جاؤ، آرام کرو، سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہوگے، انوشے سے کہہ کر کھانا لگواتی ہوں تمہارے لیے۔ دادی اسے بہت دیر تک یوں ہی بیٹھے دیکھ کر محبت سے بولی۔ وہ چونکا۔ انوشا؟ اس کی سماعتوں پر کچھ ایسا اثر ہوا جیسے والن کے تنے ہوئے تاروں پر کوئی کھٹ سے ہاتھ مار دے تو تمام تار جھنجھنا اٹھتے ہیں۔ ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہو گئی۔ دادی، بڑی پھپھو کا فون ہے، آپ کو بلا رہی ہیں۔ اچانک اس کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ لاؤنج کا پردہ تھامے دادی سے مخاطب تھی۔ ابو کے کمرے سے اٹھائیے گا فون، یہ کہہ کر پلٹتے ہوئے اس کی نظریں غضنفر پر اٹھی تھیں۔ وہ بھی اسی کو تک رہا تھا، نگاہیں ملی اور ایک دوسرے پر گنگ سی اٹھی رہ گئیں۔ وہ اس کی غیر متوقع آمد پر حیران تھی اور وہ اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ہلکے آسمانی رنگ کے کاٹن کے ڈھیلے ڈھالے شلوار قمیض میں بڑی سے سفید چادر نما دوپٹے میں اچھی طرح خود کو لپیٹے ہوئے وہ ہمہ وقت دوپٹے سے بے نیاز رہنے والی اور فٹنگ والے کپڑوں میں لاپرواہی سے گھومنے والی انوشا احسان تو ہرگز نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کوئی پاکیزہ سی ہستی محسوس ہو رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم نے دونوں کے ہی دل پر ہاتھ مارا تھا، مگر دونوں کے چہروں کے تاثر بے حد مختلف تھے۔ وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ کر پلٹ گئی اور وہ کتنی دیر کھویا کھویا ہلتے پردے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بہت بدل گیا ہے، مگر یہاں انوشے والی تبدیلی نے اسے لمحہ لمحہ حیران کیا۔ وہ سارا دن خود کو مختلف کاموں میں الجھائے رکھتی، جو کبھی ہل کر پانی نہ پیتی تھی، زیادہ تر کچن میں نظر آنے لگتی تھی، مگر جو ہی اذان ہوتی وہ فوراً وضو کرنے چل دیتی، فارغ وقت میں تسبیح پڑھتی رہتی، کبھی قرآن کبھی پنسورا لیے لان کے کسی گوشے میں بیٹھی نظر آتی۔ بڑی چچی کی زبان پر ہر وقت انوشے کا نام چڑھا رہتا۔ پھوپھیاں آتی تو انوشے کے بنائے ہوئے بہت عام سے کھانوں کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتی۔ اٹھتے بیٹھتے انوشے کے سگڑاپے، اس کی شرافت، اس کی گھرداری کی تعریفیں کرتی نظر آتی۔ سگھڑ اور سلیقہ شعار تو اسے بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کی وارڈروب چمچمانے لگی تھی، بیڈ کور، باتھ روم، اس کے رائٹنگ ٹیبل پر رکھی ایک کتاب گرد سے پاک دکھائی دیتی، اور خود اس کا چہرہ بھی بالکل نیا نویلا سا دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ اتنی کم گو ہو گئی تھی کہ کبھی کبھی تو سارا دن اس کی آواز سنائی نہ دیتی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اس کے آئیڈیل میں ڈھل چکی ہے۔ ایسی ہی شریک حیات کا آئیڈیل تو تراشا تھا اس نے، اور انوشا احسان کا یہ روپ چونکا دینے والا ہی نہیں، خوش آئند بھی تھا۔ وہ چونکتا ضرور رہا تھا مگر متاثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا خیال میں وہ یہ سب اس کا دل جیتنے کو کر رہی تھی۔ اس کی مغرورانہ مردانہ فطرت اود آتی، وہ تفاخر سے ہنستا اور سوچتا کہ وہ اس کی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے، اسے گھائل کرنے کے لیے جتن کر رہی ہے۔ بیچاری یہ احساس بڑا ہی نشہ آور اور مسرور کن ہوتا تھا کہ کوئی آپ کی نگاہوں میں رہنے کے لیے، دل میں اترنے کے لیے جتن کر رہا ہو، آپ کی پناہ تلاش کر رہا ہے۔ وہ خاموش تھی، مگر اس کے سارے انداز بتا رہے تھے کہ وہ اس کی پسند میں ڈھل رہی ہے۔ اسے دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے پتہ نہیں اپنے کس احساس کس جذبے کی تسکین کر رہا تھا۔ اس روز وہ دادی کے کمرے میں کسی کام سے آئی تھی، اس نے بھی ارادہ ہی اسے مخاطب کر لیا۔
ایک کپ چائے مل جائے گی؟ وہ دادی کے وارڈروب کے نچلے حصے سے بیڈ کور نکال رہی تھی، سر ہلا دیا۔ جی ضرور۔ اس کے لہجے میں نہ محبت تھی، نہ گرم جوشی، نہ سرد مہری، نہ اجنبیت، بس سادہ سا اقرار تھا جیسے لگی بندی ملازمہ کا ہوتا ہے۔ پھر بیڈ کور نکال کر وارڈروب کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، ابھی بھجواتی ہوں، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، میرے بیڈ روم میں دے جانا۔ اس نے جلدی سے اگلا حکم صادر کر دیا اور وہ سر ہلا کر چلی گئی، اور وہ اپنے کمرے میں آ کر اس کا انتظار کرنے لگا کہ وہ چائے لے کر آئے گی تو وہ اس سے اس کے رویوں میں اس تبدیلی پر طنز کرے گا، اسے اس کے ڈرامے کی داد دے گا اور اس تبدیلی کی وجہ ضرور پوچھے گا۔ حالانکہ وہ تبدیلی کی اس محرک سے آگاہ تھا، مگر اس کے منہ سے سن کر لطف اٹھانا چاہ رہا تھا۔ یہ اپنے اس جذبے کی تسکین تھی۔ انوشے کا یہ فرما بردار رخ اسے بڑا پرلطف لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ خوب کہے لگائے اور اپنی پچھلی بزدلانہ طبیعت پر خوب پچھتائے کہ وہ عورت ذات سے اتنا خائف کیوں رہا، وہ بھی انوشے احسان جیسی سے۔ تو وہ محض اس شاخ کے مانند تھے جو اکڑ گئی تھی، مگر اندر سے بے حد خستہ، ایک جھٹکے سے ٹوٹ جانے والی۔ اس کی اس خستگی کا تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کبھی۔ وہ جو اپنی غلطی پر لاہور کی سڑکوں پر ٹہلتے ہوئے وحشت زدہ اور پچھتاووں کا شکار رہا، یکدم ان تمام احساسات اور بے سکونی سے نکل آیا۔ اپنی غلطی کو فراموش کر کے انوشے کے اس روپ کو انجوائے کرنے لگا۔ اس کے انداز و اطوار پر دل ہی دل میں ہنستا اور کبھی کبھی اس کی بھرپور ایکٹنگ سے متاثر ہو کر اسے داد بھی دیتا۔ اسے سخت مایوسی ہوئی جب اس نے ملازمہ کے ہاتھ چائے بھجوا دی۔ اس کا دل چاہا ٹرے سمیت چائے اس ملازمہ پر الٹ دی۔ وہ سخت بدمزہ ہو کر رہ گیا۔ بہت کچھ کہنے سنانے کی آرزو دل ہی میں رہ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ انوشے کو کچن میں دیکھ کر چلا آیا۔ وہ کیبنٹ کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ اس نے کیبنٹ کا دروازہ ہلکے سے بند کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں اپنے کام ملازمت سے کروانے کا عادی نہیں ہوں، آئندہ میرے تمام کام خود ہی کرنا۔ مجھے اپنے بیڈ روم میں ملازموں کا وجود سخت ناپسند ہے۔ اس کا لہجہ تحکم آمیز تھا۔ اس نے ذرا سا چونک کر دیکھا، تاہم بولی کچھ نہیں۔ کیبنٹ کا دروازہ کھول کر دوبارہ کام میں مشغول ہو گئی۔ کیا زبان گروی رکھائی ہو؟ اتنی بے زبان تو کبھی نہیں تھی۔ وہ استہزائیہ ہنسا اور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ آپ چائے پیئیں گے؟ وہ برنر کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں اس نے چائے چڑھا رکھی تھی۔ اتنا سلجھ اور درگزر کرنے والا انداز، وہ بھی انوشے احسان کا، اس کے دل پر بڑی پرکیف فضا چھا گئی۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ واقعی چڑیا اڑتے ہوئے بھی بزدلی ہوتی ہے اور عقاب عالم سکرات میں بھی گردن اٹھائے رہتا ہے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ضرور پیوں گا اگر بدمزہ نہ ہوئی تو۔ پھر اس کے چہرے پر تفصیلی نگاہیں ڈال کر مسکراتے ہوئے بولا، اور میرا نہیں خیال کہ تم بدمزہ چائے بناؤ گی، امی نے تمہیں ٹھیک ٹھاک ٹرینڈ کر دی ہے۔ اچھی بات ہے، غلطیوں سے سبق سیکھنا دانش مندی کی نشانی ہے۔ پھر اس کی طرف جھکا اور ایک سانس خارج کرتے ہوئے کچھ سوچ کر ہنسا۔ کیا تم عمر بھر یہ ڈرامہ ایکٹ کر سکو گی؟ وہ مزید کچھ کہتا، وہ جواب میں کچھ کہتی، بڑی چچی نے اندر داخل ہو کر ایسی سرد نظریں غضنفر پر ڈالیں کہ وہ سٹ پٹا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ چائے چاہیے امی؟ ہاں چائے ہی بن رہی ہے، تم اپنے چچا کے پاس لاؤنج میں جا کر بیٹھو، انہیں بھی دے رہی ہوں، تمہیں بھی دے جاؤں گی۔ انہوں نے فریج سے دودھ نکالتے ہوئے لٹھ مارنے والے انداز میں کہا۔ وہ چونک کر ماں کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ان کا لہجہ اتنا بے مہر آج تک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ تو اس کے آگے پیچھے پھرتی، اس کی طلب ان مانگیں پوری کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور سوچا کہ تھک گئی ہوں گی، اسی لیے کچھ اکتائی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے وہ انوشے کے جھکے سر پر ایک بھرپور نگاہ ڈال گیا جو برنر کی تپش سے لال ہو رہا تھا یا غضنفر کی نگاہوں کی آگ سے۔ مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں کے گوشوں میں پھیل کر سمٹ گئی۔ ایک عجیب سا احساس لیے لاؤنج میں چلا آیا۔ چچا جان اور چھوٹی چچی کی نظر میں وہ بہت معتبر ہو گیا تھا۔ ان کی نگاہیں اس پر اٹھتی تو عقیدت اور محبت سے بلائیں لیتی محسوس ہوتی۔ وہ ان کا وہ داماد تھا جو دھوپ میں چھاؤں کی طرح ہوتا ہے، جو گھپ اندھیرے میں روشنی کا پیامبر بن کر آتا ہے۔ رات وہ کمرے میں آیا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے لبوں کے تراش میں تمسخرانہ مسکراہٹ بکھر آئی۔ بقول شیکسپیئر کے، دنیا ایک سٹیج ہے اور ہر شخص اداکار۔ شاید وہ بھی اپنا کوئی کردار ادا کر رہی تھی، مگر فطرت سے ہٹ کر کوئی کردار کرنا، وہ بھی عمر بھر، بہت مشکل ہی نہیں ناممکن ہے شاید۔ وہ بڑی زہر خندی سے سر چٹک کر باتھ روم میں چلا گیا۔ باہر آیا تو وہ جائے نماز لپیٹ رہی تھی۔ تم یہ ڈرامہ ساری عمر پلے کر سکو گی؟ وہ زبان سے پھسل جانے والے زہر کو نہ روک پایا۔ ٹرالی پر رکھی پنسورا کو اٹھاتے ہوئے اس نے اس پر ایک نظر ڈالی اور ایک اطمینان بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر کچھ سادگی کے ساتھ پھوٹی۔ وہ جھلس کر رہ گیا۔ بنا جواب دیے اسے اطمینان کے ساتھ پنسورا کو سینے سے لگائے باہر نکل گئی تھی اور وہ شب خوابی کا لباس بدل کر بستر پر گر گیا۔ رات اچانک گہری نیند سے غضنفر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ شاید گھپ اندھیرے میں سونے کا عادی تھا۔ روشنی کی ہلکی سی لکیر بالکنی سے آ رہی تھی۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو نگاہیں وہیں تھم گئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھوں پر اٹھائے دعا مانگتے ہوئے رو بھی رہی تھی۔ اس کے الفاظ آنسوؤں سے بھیگ بھیگ کر ٹوٹ رہے تھے۔ یا اللہ، تیرے سوا میرا اور کون ہے؟ تو ہی سب کا آسرا و ٹھکانہ ہے۔ میرے تو سب حال بگڑے ہوئے ہیں، نہ دین کی ہوں نہ دنیا کی۔ اللہ، یہ میں نے خود ہی بگاڑے۔ تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اے خیر کے مالک، میری خستہ حالی اور پراگندگی دور کر دے۔ اے اللہ، میں خطا کار ہوں، میری گردن تیرے آگے شرمندگی سے جھکی ہوئی ہے، مگر تو کریم ہے۔ تو اگر ہماری خطائیں نہ بخشے گا تو ہم کس در جائیں گے کہ ہمارا تو آسرا اور ٹھکانہ ہی تو ہے۔
اے الہی، میرا ہاتھ پکڑنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اگر تو نے بھی دور کر دیا تو پھر رحم کون کرے گا؟ اے دلوں کی اصلاح فرمانے والے، میرے قلب کی ظاہری اور باطنی اصلاح فرما دے۔ اے وہ ذات کریمی جس کے کرم کے سامنے پہاڑوں کے برابر گناہ بھی بے مقدار ہیں، ہم کو معاف کر دے الہی۔ آپ نے ایمان دیا، یہ ایمان کا لباس پہنائے رکھنا۔ یا اللہ، میرے سارے کام آپ کے ہاتھ میں ہیں، میرے گناہ کی تو بے شک حد ہے، مگر تیرے فضل کی تو کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں۔ یا اللہ، اگر آپ عزت دیں تو اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اگر آپ اہانت کریں تو کون اسے عزت بخش سکتا ہے؟ اے عزتوں کے مالک، مجھ کو عزت عطا فرما، اہانت و ذلت سے بچا۔ آپ پردہ پوشی کرنے والے ستار العیوب ہیں، دونوں جہاں میں پردہ ہی رکھنا۔ آپ کے کرم کی بھوکی ہوں، کرم ہی کرم رکھنا مولا، کرم ہی کرم رکھنا۔ گہرے سناٹے میں اس کی گڑ گڑاہٹ بہت صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ رات کی تنہائی میں کی جانے والی عبادت یہ ڈرامہ نہیں ہوتی، اداکاری نہیں ہوتی، سوانگ نہیں ہوتی۔ تنہائی میں بہانے والے آنسو سچے ہوتے ہیں، جنہیں فرشتے بھی موتی کی طرح چن لیتے ہیں۔ وہ ایک احساس کے تحت اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سجدے میں گری ہوئی تھی، اس کی سسکیاں غضنفر کے دل پر ضربیں لگانے لگیں۔ مسلسل رونے سے اس کی ہچکی بند گئی تھی۔ اس نے ہولے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر جنبش نہ ہوئی تو ہولے سے پکارا، انوشے۔ تب اس نے سر اٹھایا، آنسوؤں سے تر چہرہ اور دھند سے لپٹی آنکھوں کے ساتھ وہ پلکیں جھپک کر اسے دیکھنے لگی۔ شاید اس ابر میں پلکوں کی دیوار اٹھانی اسے مشکل ہو رہی تھی۔ غضنفر کے دل پر زبردست چوٹ پڑی، اس کے چہرے سے نظریں چرا گیا، پھر قریب رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر اسے دینے لگا کہ اس نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ نہیں، یہ پانی میں نے دادی کے لیے پڑ رکھا ہے، ان کے پیروں میں درد رہتا ہے نا۔ اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، پھر جلدی سے گلاس اسی جگہ رکھ کر اٹھا اور فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر خالی گلاس میں انڈیل کر اس کے پاس لے آیا تھا۔ اس نے بغیر ہیل و حجت اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر منہ سے لگا لیا۔ ٹھنڈے پانی نے تپتے ہوئے دل کو بہت سکون بخشا تھا۔ اس کے آنسو بہنا بند ہو گئے۔ اس نے گلاس ایک طرف رکھ کر چادر کا کنارہ منہ پر پھیرا۔ وہ خاموش نظروں سے اسے تکنے لگا تھا۔ ایک اضطراب دل پر ہلکورے لینے لگا۔ کئی ایک پل گہری خاموشی چھائی رہی، جیسے وہ دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ غضنفر بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں انگنت سوال مچل رہے تھے، اور انوشے کے دل میں بھی بہت بوجھ تھا۔ کئی لمحے اسی خاموشی سے سرک گئے، پھر انوشے دیوار سے سر ٹکا کر جسے کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، تمہارے جانے کے بعد مجھ پر بہت لعن طعن ہوئی، میں سب کی نظروں میں معتوب و رسوا تھی، خاندان بھر کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہو گئیں۔ سب کا کہنا تھا کہ غضنفر کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اس پر ایسی لڑکی کو مسلط کر دیا گیا جو کسی اچھے کیا کم اچھے انسان کے قابل بھی نہیں ہے، اور غضنفر نے اگر دباؤ میں نہیں کی یہ شادی تو پھر بہت بڑی نیکی کمائی ہے، بہت اجر پایا ہے۔ تمہارے یوں بنا بتائے چلے جانے پر سب خوب ہنسے مجھ پر کہ کوئی شریف آدمی مجھ جیسی لڑکی کو زیادہ دن برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ بہت سو نے کہا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس دل آزار و رضیت ناک باتوں نے مجھے بہت رلایا۔ میں زندگی میں اتنا کبھی نہیں روئی جتنا ان چند دنوں میں لوگوں کی دل دکھانے والی باتوں پر روئی ہوں۔ مجھے لگا میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں، بھری دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا، میرے سر سے چھاؤں چھن گئی ہے اور میں ننگے سر دھوپ میں کھڑی کر دی گئی ہوں۔ تب پہلی بار میں نے لان کے گوشے میں روتے ہوئے اذان کی آواز پر کان دھرے اور پھر وضو کیا اور گھر کے ویران گوشے میں جا کر اللہ کے آگے جھکی اور خوب روئی۔ وہ ایک لمحے کو چپ ہوئی، مگر نظریں دیوار پر ہی مرکوز رہیں۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسوؤں کا جھرنا بہہ رہا تھا۔ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، مجھے خدا سے مانگنا نہیں آتا تھا کہ کیسے مانگا جائے اور کیا مانگا جائے، اسے کن کن ناموں کے واسطے مانگا جائے، مگر وہ کتنا رحیم و کریم ہے مجھے پہلی بار ادراک ہوا کہ اس تک جانے کے لیے راستوں کے پیچ و خم میں نہیں الجھنا پڑتا۔ اس کے پاس جانے کا تو بہت سیدھا صاف ستھرا راستہ، اور وہ تو 2 قدم آگے بڑھنے والوں کو خود 10 قدم بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ اس نے مجھے تھام لیا، میں سجدہ ریز ہو کر بچوں کی طرح سارا درد اس کے سامنے کھول بیٹھی۔ مالک، تو جانتا ہے میں بہت گنہگار ہوں، میرے پچھلے گناہوں کے سبب ہی آج مجھ پر عذاب آیا، مگر تو میرا سب حال جانتا ہے، میرے مجرم کو جانتا ہے۔ آج یہ سب لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں تو اس کے لیے کہ میں نے تجھے بھلائے رکھا۔ میرے معبود، میرے پاس اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، میں سخت لاچار ہوں، میری مدد فرما، مجھے سب نے اکیلا چھوڑ دیا، مگر تو میرا بن جا، میرا مددگار اور حامی، کہ تیری بخشش میری گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے گناہ بے شک فرش سے عرش تک پہنچ گئے، مگر تیری بخشش تو کل کائنات کو بھر سکتی ہے، مجھ پر رحم کر مالک۔ میں بہت رو کر جب اٹھی تو چچی جان کو قریب پایا، وہ جانے کب سے کھڑی تھی، پھر یکدم مجھ سے لپٹ کر رو پڑی۔ میرے آنسوؤں کا اللہ نے اتنی جلدی قبول کر لیا کہ مجھے ایک حامی مددگار سے نواز دیا۔ چچی چپ تھی کہ میں بھی مہر بلب، مگر میرے آنسو از خود کہانی سنا رہے تھے۔ پھر چچی بولی، مجھے معاف کر دو انوشے، اور اس شیطان کو بھی جس نے تجھے پامال کیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر بہت روئی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، کس طرح وہ دلوں کو نرم کرتا ہے، کس طرح دلوں میں محبت ڈالتا ہے، کس طرح سہارے نوازتا ہے۔ میرے چچی کی ہمدردی، محبت کا حوصلہ کیا ملا، میں بکھرتے بکھرتے پھر جڑنے لگی۔ میرے اندر کی بغاوت دم توڑ گئی، میرے دل کا بوجھ کم ہوتا چلا گیا، مجھے اب لوگوں کی پرواہ نہیں رہی، اس لیے کہ میں نے خدا کو پہچان لیا۔ میں نے
ہزار چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دی اور ایک بڑے طاقتور سے خوف کھانے لگی۔ اس کی پناہ میں عافیت تلاش کرنے لگی کہ وہ خوف کھانے والوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اپنی عافیت میں لے لیتا ہے، اسے تمام دوسری فانی طاقتوں سے امان رکھتا ہے۔ انوشے، غضنفر بیتابانہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سسکا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں غضنفر، میں تو تمہاری مشکور ہوں کہ اس حادثے کو میں نے زحمت کے بجائے رحمت میں بدلتے دیکھا ہے۔ اس سے مجھے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملا ہے۔ وہ گنہگاروں کو ایسے جھٹکوں سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے، وگرنہ وہ مجھ سے غافل ہی رہتا۔ اس کا کیا بگڑتا؟ میں آخری نعمتوں سے محروم رہ جاتی، یہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ غضنفر کے دل پر چابک پڑے تھے۔ اس کی مردانہ انا ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ اس کا وہ غرور کہ وہ اس کی پناہ تلاش کرنے کے جتن کر رہی ہے، اسے گھائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، آج ٹوٹے کانچ کی طرح بکھر کر اس کے دل میں چبھنے لگا۔ اس کا منہ چڑھانے لگا۔ ندامت نے اس کا سر جھکا ڈالا۔ وہ صرف مرد تھا، خدا تو نہیں تھا، نائب تھا، زمین پر بادشاہ بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، وہ بھی اس عظیم بادشاہ کا محض ادنا سا خادم تھا۔ بس اس پر تھوڑی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، مگر وہ ذمہ داری کو مالکانہ اختیارات سمجھ کر مسرور ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ منہ چھپا کر کسی کھو میں جا بیٹھے جہاں اس کے دل کی گندگی انوشے احسان یا کسی کے علم میں نہ آ سکے، مگر وہ اس کے دل کی حالت سے بے نیاز اپنی ہی کہے جا رہی تھی۔ مجھے اب پتہ چلا کہ مغرب میں اتنے نفسیاتی کیس کیوں ہیں۔ اگر ہمارے پاس بھی یہ روحانی سہارا نہ ہوتا تو ہم بھی کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کر نفسیاتی مریض بن جاتے۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں تو تمہاری مشکور ہوں غضنفر کہ اس حادثے نے مجھے اتنا بڑا روحانی سہارا بخشا جس سے میں اپنی کوتاہی کے باعث اب تک منہ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر روشنی بکھری ہوئی تھی، یہ روشنی اطمینان قلب کی تھی، جسے کوئی بہت بڑی دولت پا لینے کے بعد چہرے پر آتی ہے، جیسے بڑی فتح کے بعد کسی جرنیل کے چہرے پر آتی ہے، جیسے بنجر زمین پر کومپل کے نکل پڑنے پر کاشتکار کے چہرے پر آتی ہے۔ صبح بہت انوکھی تھی، ایسی صبح غضنفر کے لیے شاید پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ روشنی میں نرمی اور نغمگی تھی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو رہا تھا، جب انوشے نے پردے کھولے تو نرم نرم روشنی اس کے چہرے پر پڑی، مگر وہ کھڑکی سے آتی روشنی کے بجائے انوشے کے چہرے پر بکھری چاندنی دیکھ رہا تھا۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال رہی تھی، اس کے گیلے بال شانوں پر نرم دھلے ریشم کی طرح پڑے تھے، ان کے کناروں پر پانی موتیوں کی طرح چمک رہا تھا، لٹوں کا پانی اس کے چہرے پر ٹپک رہا تھا، یوں لگ رہا تھا رخساروں پر جا بجا ہیرے دمک رہے تھے۔ اس نے ایک دل آویز تبسم کے ساتھ اسے دیکھا اور استحقاق کے انداز میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ انوشے کو یکدم اپنے پہلو سے آنچ اٹھتی محسوس ہوئی، اس کی انگلیاں ہینگر پر لرز گئی تھیں اور وہ سر جھکایا۔ چٹی کے ساتھ مجھے بازار جانا ہے، اس کے احساس سے نکلنے کی غرض سے یوں ہی رخ موڑے بولی، کچھ کپڑے وغیرہ لینے گرمیوں کے۔ غضنفر نے ایک دم اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا۔ اس نے کچھ گھبرا کر اسے دیکھا، مگر دوسرے پل کے جھکا دی۔ اسلام میں شوہر کے ساتھ جانے پر کوئی ممانعت نہیں ہے، میرے ساتھ چلنا، کچھ اپنی پسند کے کپڑے بھی دلوانے۔ یہ سفید رنگ دیکھ دیکھ کر تو جی اٹھ گیا میرا۔ اس نے اس کے سفید ملتانی کڑھائی والے سوٹ کو دیکھ کر اس طرح منہ بنایا کہ وہ بے ساختہ ہنسی کو نہ روک سکی۔ غضنفر نے اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ آؤ پھولوں سے جھولیاں بھر لیں، لوگ ہنستے ہیں، بار بار کہاں۔ بہت نازک پرفریب لمحے آ کر ٹھہر گئے ان دونوں کے درمیان۔ انوش، کیا تمہارے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری جگہ ہے، میری محبت ہے؟ اس نے جذبات کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا تو وہ اسکول گرل کی طرح جھینک کر خود میں سمٹ گئی۔ خامیاں تو ہر بشر میں ہوتی ہیں نا نوشی، فرشتے کا دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا، تو میری خامیوں سمیت مجھے قبول کرو گی نا؟ اس نے اس کی طرف بہت آس سے دیکھا تو ایک شرم بھری مسکراہٹ انوشے کے رخساروں پر اتر آئی تھی۔ دامن کشاں کیے، چہرے پر محبت بھرا تبسم افروز کیے، اجالا ہی اجالا، بہار ہی بہار بن کر اس کے راہ میں کھڑی تھی۔ خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، یہ سمجھ میں آ جایا تھا۔ اس کے خوشنما آنکھیں لفظ و معنی کے سارے در کھول رہی تھی، وہ جو کہہ نہیں پا رہی تھی وہ آنکھیں، وہ ہونٹ کہہ رہی تھی۔ وہ شگفتہ تر چہرہ کہہ رہا تھا، یقین دلا رہا تھا، اور اب یقین نہ کرنا تو بڑی بے وقوفی کی بات ہوتی نا۔